امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جانے ہماری قربان فقیر نہیں تھے، ملینئر تھے، دنیا میں کمایا نہیں تھا، بالکل کمایا تھا، کام کیا تھا نہیں، بالکل کیا تھا۔ یہ کون ہیں، یہ کون سی جماعت ہے، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں یہ بیان کر دیں کہ علم دین اور حوزوی تعلیم ہے کیا چیز؟ جس علم کا مقصد مادہ تک رہ جائے، اس دنیا تک رہ جائے، وہ دنیاوی علوم ہے۔ اس کی ابھی وہ سمجھ نہیں ہے، ابھی اس نے دیکھا نہیں ہے، دوسرے عالم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج کے جوان کو میں یہ طرف بڑھ گئی۔ تشنگی کا فائدہ یہ ہے، ابھی آپ کو تشنگی ہوئی تو آپ نے پانی اٹھایا پیے، تشنگی نہیں ہوگی، پانی پڑا ہوگا، نہیں پییں گے۔ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جمال الہی ہے، جو تقرب ہے، جو عشق ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس میں جو کشش ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہے، وہ بڑھ گئی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب علم دین ہی حاصل کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی غلط نہ لیا جائے کہ اچھا یہ جس چیز کا بچہ عالم نہیں بنا اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ تو ہوگا۔ ایک کو قرآن سے اس طرح ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ گلیکسیز کو دیکھ کے اور ان شاہکار، یہ بھی خدا کا معجزہ ہے، یہ بھی خدا کا معجزہ ہے۔ یہ جو بہت سے سائنٹسٹ سائنس کا بہت سا علم رکھنے کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا وہ تقرب حاصل نہیں کر سکتے، وہ کوئی مختصر سے خلل ہوتے ہیں۔ کربلا والے فقیر نہیں تھے جو ہم فقر سمجھتے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، بس میں جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آپ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر کے بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی خلق خدا کی خدمت اور تبلیغ ہے۔ وہ میں نے ریسرچ بھی کی، تحقیق بھی کی، لیکن ثابت نہیں ہو سکی۔ اچھا کتنی تحقیق کی؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، خود کو تباہ کر دیا، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی، تو وہ اس چیز کی طرف کبھی نہیں ہے کیا؟ یہ بزرگ ہے، جو کہہ رہا ہے سب صحیح کہہ رہا ہے۔ آج تک کسی چیز پہ رشک نہیں آیا، صرف ایک چیز پہ رشک آتا ہے، جب چند جوان بیٹھ کے مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو ہے ہمارا استاد بزرگوار شیخ انور علی نجفی صاحب کے ساتھ، اور جس اہم موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ موضوع ان افراد کے لیے سننے کے لائق ہوگا اور وہ استفادہ کریں گے کہ جو بالفعل اس علمی دین اور حوزوی فیلڈ میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جوان جو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ موضوع بہت ہی قابل توجہ ہے۔ میں سب سے پہلے استاد محترم شیخ انور علی نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود، اس تھکاوٹ کے باوجود، حوزہ علمیہ نجف اشرف میں، جوار امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا کہ آپ سے ہم استفادہ کریں اور اپنی افکار کو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کی درستگی اور اصلاح کے لیے آپ کے جملوں سے استفادہ کریں۔ بہت شکریہ، اور سب اہلا و سہلا و مرحبا فی جوار امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ناظرین کا سلام، اپنا سلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے سعادت ہے اور فخر ہے کہ حوزہ علمیہ نجف میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے آپ سے بھی، اور امید ہے انشاءاللہ وہ لوگ جو حوزے میں ہیں، مبتدی ہیں ابتدائی تعلیم میں، جو آئندہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے حوزے میں آ کے تعلیم کریں، چاہے اپنے اپنے علاقوں میں رہ کے آن لائن کا بھی آج کل سلسلہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا حتیٰ وہ لوگ جو علم دین حاصل تو نہیں کر رہے، ان کا کسی نہ کسی طالب علم سے واسطہ ہے، تعلق ہے، انہیں بھی یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کون ہیں، یہ کون سی جماعت ہے، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اس کے مطابق ان سے یہ برخورد کر سکتے ہیں، سلوک کر سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو اس کے مخالف ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ سمجھیں تو صحیح کس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، جو ان کو اچھا نہیں لگتا، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد بھی اگر آپ کو اچھا نہ لگے سو بسم اللہ، آپ اختلاف کریں۔ تو اس حوالے سے اگرچہ مفید ہے ڈائریکٹ ان دو طبقات کے لیے جو علم دین کی طرف آنا چاہتے ہیں یا ہیں، لیکن باقی جو طبقات ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس میں استفادہ
موجود ہے. انشاءاللہ بصیرت کا پیغام سب کے لیے جو ہے وہ جاری ہے. بغیر کسی توقف کے ہم آغاز کرتے ہیں. جو اس کی ترتیب جو ہے وہ میں نے دی ہے کہ سب سے پہلے ہم جب اس گفتگو کی طرف بڑھیں گے کہ علم دین میں جو لوگ بھی موجود ہیں یا جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کا بنیادی ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مختصر الفاظ میں یہ بیان کر دیں کہ علم دین اور حوزوی تعلیم ہے کیا چیز. یہ بات تو واضح ہے کہ کسی بھی علم کا اگر ہدف اور مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، قرب الہی کا حاصل کرنا ہو تو وہ دینی علم ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ سائنس کا ہو، میڈیکل کا ہو، جو بھی علم ہو. لیکن ہماری اس وقت مراد حوزوی علم ہے جو مدارس میں اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں پڑھایا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک مختصر سا تعارف پیش کر دیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے اور ہم کہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور کیا پڑھنا ہمارے لیے اہم اس میں ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سوال پھر آخر پہ بھی آئے گا کہ جب ہم نظام کے بارے میں بحث کریں گے کہ حوزوی نظام کیا ہے، ڈگری کے اوپر بیس کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ سوال بھی آئے گا. لیکن فی الحال میرا یہ کہنے کا جو مقصد ہے کہ فقط آپ ایک اجمالی تعارف رکھیں کہ علم دین ہوتا کیا ہے. خدا کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تکوین ہے، ایک کتاب تشریح. کتاب تکوین کا پوری دنیا مطالعہ کر رہی ہے، آپ اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں. کتاب تشریح کا مطالعہ طالب علم کرتا ہے، آپ اسے عالم دین کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں، روحانی کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کی تعبیر اختیار کریں. مختصر اور اجمال تو یہی ہے. جی، کتاب تشریح میں یعنی اگر ہم اس کو مزید کھولیں کہ قرآن اور احادیث فہمی کا اور وہاں سے اپنی شرعی ذمہ داریوں اور قوانین، زندگی گزارنے کے قوانین کو جو سمجھنے کا علم ہے اسے ہم علم دین کہہ سکتے ہیں. دین وحی پر مبتنی ہے. اس جو علم دین ہے اس میں بشر کا کوئی مداخلت نہیں ہے. سارا کا سارا علم وحیانی ہے، وحی کے اوپر مبتنی ہے. حتیٰ خود رسول خدا بھی شارع نہیں ہیں، وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. تو وہی علم جو علم الہی ہے، اب وہ ہم تک پہنچتے ہوئے واسطہ ہے. وحی واسطہ ہے، رسول واسطہ ہیں، ائمہ واسطہ ہیں، فقہا واسطہ ہیں. ان سے ہٹ کر ہے وہی علم جو علم الہی ہے، جو وحی الہی ہے، اس تک پہنچنا اور اس کا علم حاصل کرنا علم دین ہے، جس کو ہم ابھی کتاب تشریح کہہ رہے ہیں. کتاب تشریح، جی بہت یہ عمدہ تعبیر ہے کہ کتاب تکوین کا بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں جیسے ہم سائنسدان، ڈاکٹر حضرات میڈیکل کا جو وہ بھی دینی علم ہے، وہ بھی دینی علم کیونکہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اس میں اگر ایک اور فرق دیکھا جائے تو کیا انسان کی نیت کا فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ یعنی اگر ہم یہ مثال لے لیں کہ ایک بندہ وحی کا علم حاصل کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا جو پیچھے مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، دنیا کا مقام ہے، تو کیا اس کو بھی ہم علم دین کہہ سکتے ہیں؟ جی، علم دین تو ہوگا، لیکن علم دین کے حصول کا مقصد فرق کر جائے گا. رہے گا تو علم دین ہی جی نا، وہ ان علوم کو حاصل کر رہا ہے. آپ تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو علم کسی مسلمان نے حاصل کیا لیکن دنیاوی مقام کے لیے، یہی علم اگر کافر حاصل کرے مسلمان پہ حملہ کرنے کے لیے تو بھی حاصل وہ علم دین ہی کر رہا ہے. وہ عالم دین ہوگا نہیں ہوگا، وہ فقیہ ہوگا نہیں ہوگا، ایک الگ بحث، لیکن جو وہ حاصل کر رہا ہے وہ علم دین ہے. جی، یعنی نیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم دین نہیں رہا. ہاں، علم دین تو رہے گا، لیکن نیت اس کی غلط ہے. جو ہاں، جیسے نیت سے آپ کتاب تکوین بھی اگر پڑھ رہے ہیں، آپ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو قرآن و سنت پڑھنے سے ملتا ہے. جی، یہ نیت سے، یہ نیت سے، ٹھیک ہے نا. وہ نیات الگ ہیں اور ان نیات کی بنیاد پر اعمال میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں کتنی ارزش آ جاتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جی، باقی علوم حاصل کر رہے ہیں، مروجہ علوم، وہ اپنے کیریئر کے لیے کسی چیز کے حصول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آیا علم دین بھی کسی کیریئر کے لیے ہے، کسی چیز کے حصول کے لیے ہے؟ جی بالکل، دونوں کیریئر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں بھی کسی مقام کے حصول کے لیے، یہاں بھی کسی مقام کے حصول کے لیے، ادھر بھی کیریئر بن رہا ہے اور ادھر بھی کیریئر بن رہا ہے. یہاں تک کوئی فرق نہیں. کیریئر سے مراد دنیاوی مقام نہیں، مقام، ٹھیک ہے نا. کیریئر سے مراد دنیاوی کیریئر نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے نا تو میں کہتا ہاں فرق ہے. آپ کہتے یہ بھی مقام کے لیے، یہ بھی مقام نہیں. ہاں، یہ بھی مقام کے لیے، یہ بھی مقام کے لیے، لیکن یہ مقام جو دنیاوی علوم اور دینی علوم کا فرق جو ہے
وہ اس میں نہیں ہے کہ جو ہم پہلے ایک تقسیم کی تھی، یہ کتاب تکوین ہے، یہ کتاب تشریح، اس سے فرق نہیں ہوتا ہے۔ جس علم کا مقصد مادہ تک رہ جائے، اس دنیا تک رہ جائے، وہ دنیاوی علوم ہے۔ جس علم کا مقصد محدود نہ ہو اس دنیا تک اور ماورائے مادہ عالم ملک سے نکل کے عالم ملکوت تک چلا جائے، ابدی زندگی تک چلا جائے، اس کے مقامات تک چلا جائے، وہ دینی ہے۔ دینی یعنی ایک مقصد کے اعتبار سے پھر ہم نے دوبارہ تقسیم کر دی جی اور دنیاوی علوم۔ جی تو اگر میں سوال کو مزید اپنا محدود کرتا ہوں کہ دیگر جو علوم ابھی پڑھے جا رہے ہیں اکثر جوانوں میں، یعنی شاید کچھ لوگ ہوں پڑھنے والے، لیکن اکثر مثال طور پر اگر ہم ان سے سیدھا پوچھیں کہ میڈیکل کی دنیا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، ظاہری ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے وہ بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اچھا سکوپ ہے آج کل، یعنی پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی میں فیلڈ میں جاؤں کہ جس میں میں اچھا کما سکوں، اچھی میری نوکری ملے، یہ نظام چل رہا ہے۔ تو بعض کا جو علم دین میں ابتدائی طالب علم آتے ہیں ان کو بھی یہی چیز دکھلائی جاتی ہے کہ آپ فلاں خطیب کو دیکھیں، فلاں مصنف کو دیکھیں، کہ اس کا گھر دیکھیں، اس کی گاڑی دیکھیں، یعنی یہ والا کیریئر جس سے ہم دنیاوی مقام اور دنیاوی پیسے سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ تو کیا اس مقصد کی خاطر علم دین میں آنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا مقصد کچھ طلاب کے ہاں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ انسان ہے، بشر ہے، جس معاشرے سے آ رہا ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ توقع جو آپ کو ہے وہ اس کے کہیں ذہن کے کسی حصے میں خطور بھی نہیں کی بھی ہوتی، اور وہ علم دین کی طرف آتا ہے۔ اس کا آنا صحیح ہے غلط ہے، اس کا آنا صحیح ہے۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق ایک کسی شخص سے انسپائر ہوا اور اس کی انسپریشن مادی ہے بے ان معنی کہ مجھے دنیا میں بھی کوئی مقام مل جائے گا اور مجھے معرفت الہی بھی حاصل ہو جائے گی، مجھے جنت کے مقامات، اخروی مقامات بھی مل جائیں گے، اور یہاں بھی مجھے یہ مقام ملے گا۔ ان میں منافعات نہیں ہے، صرف اس مقام کے لیے آئے، ہاں اس میں منافعات ہے، وہ تو علم دین ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ نظر میں بھی ہے لیکن تفصیل نہیں، ابھی ہم اس مبتدی کی بات کر رہے ہیں جس فیلڈ میں ابھی تازہ آنا چاہتا ہے، اس کی ابھی وہ سمجھ نہیں ہے، ابھی اس نے دیکھا نہیں ہے، دوسرے عالم کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس عالم کے بارے میں ایک تصور ہے، ایک آئیڈیا ہے، اور یہ عالم بھی اس کے سامنے ہے کہ مجھے اس عالم میں بھی کوئی نہ کوئی مقام مل جائے گا، کوئی میرے روزگار کا انتظام ہو جائے گا، مجھے کیسے میں زندگی کروں گا یہ بھی حل ہو جائے گا، اور وہ بھی میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ اس خیال سے وہ اگر آتا ہے تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیال باطل ہے۔ اس کی اپنی جو سوچ ہے اس کی حد تک ٹھیک ہے، ہاں، یعنی سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں، سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر مثلا ابھی کوئی بچہ یہ سن رہا ہے اور وہ آنا چاہتا ہے، وہ ابھی آپ کے آگے کی کوئی باتیں سنے اور اس کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس سے یہ ہے کہ بھائی آ جاؤ۔ یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، فلاں کا یہ مقام حیثیت ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں کسی کو اس فیلڈ کی طرف لا رہا ہوں، آپ کسی کو اس فیلڈ کی طرف لا رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس فیلڈ کا مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ وہ اس دنیا کا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور اس سے آگے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں، صرف یہ آ رہی ہیں تو پھر وہ علم دین کے لیے نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا چاہے آپ سائنس پڑھیں چاہے آپ دین پڑھیں، اگر آپ محدود ہیں دنیا تک تو آپ علم دین نہیں پڑھ رہے، آپ دنیاوی علم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن حدیث پڑھنے والا بھی دنیاوی علم پڑھ رہے ہیں۔ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نگاہ آگے تک ہے، آپ سائنس پڑھ کر اللہ پر زیادہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جمال کو دیکھ کر جو کریشن میں ہے، یہ علم دین ہے۔ اس علم دین کا اتنا ہی ثواب ہے جو آپ قرآن حدیث کا علم دین پڑھتے ہیں، وہ یہ بھی وہی ہے، یہ بھی خدا تک پہنچا رہا ہے، یہ بھی خدا تک پہنچا رہا ہے۔ تو ہم نے تقسیم علم دین کی کہ اگر کوئی یہاں تک محدود ہے، کسی کے محدود سوچ ہو، وہ نہیں، یہ بھی اس کی نظر میں ہے، وہ بھی اس کی نظر میں ہے، ٹھیک ہے چلے گا آئے۔ مجھ سے کوئی پوچھے اور میں اس کو یہ دکھاؤں، یہ غلط ہے۔ مجھے تو کوشش یہ کرنی چاہیے اسے سمجھ میں آئے، اسے اعلیٰ چیزیں سمجھ میں آئے۔ جب بڑی چیز مل جائے تو نیچے والی چیزیں تو خود بخود مل جائے گی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پیٹ کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میری دنیا کا کیا ہوگا۔ تو آپ اگر اس کو میں یہ سمجھا سکوں کہ آپ ایسے مقام پہ پہنچیں گے کہ آپ کی برکت سے پوری دنیا کو رزق مل رہا ہوگا،
آپ اس مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں. یہی مقصد ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. آپ ہمیں کیسے آسان الفاظ میں سمجھائیں گے کہ ایک طالب علم نے چلیں اسٹارٹ لے لیا, وہ اس کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق تھا, اب آ چکا ہے, وہ سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ مجھے اس عظیم مقصد کی طرف رہنمائی کی جائے تاکہ میں اس مقصد کو حاصل کر سکوں, وہی اپنی نیت بنا سکوں اور اپنی معرفت اور جو مانوی دنیا کا ایک تصور ہے وہ واضح ہو سکے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ مزید کھول کے واضح کریں ہمارے. واضح ایک چھوٹی سی مثال سے میں چلاتا ہوں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے حوزہ علمیہ نجف کے فاضل ترین طلاب میں سے ایک فرد بیٹھا ہے. یہ آپ کی نوازی کا شخص. بچہ بیٹھا ہوتا یا کوئی ایسا, بے شک امامہ بڑا ہوتا, داڑھی بڑی ہوتی, لیکن فضل میں ایسا ہوتا, اس کے ساتھ تھوڑا سا آسان تھا, آسان مثال دینا. میں بھی آپ کو نگاہ میں نہیں رکھتا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے آپ کو نگاہ میں نہ رکھوں تو سامنے بارگاہ امیر المومنین پہ نگاہ جا رہی, ادھر جب نگاہ جاتی ہے تو پھر گفتگو کچھ اور کرنے کا, جمع ازداد کے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے, وہی کہہ رہے ہیں, وہ پھر اور یہ کچھ اور طرف چلا جاتا ہے, دھیان کسی طرف, لیکن دیکھنا ان کو ہے. ابھی مقصد ان بچوں کی طرف ہی ہے, وہ بچے جو آ چکے ہیں ابتدا میں, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ باقی لوگ جن کا ان کا واسطہ, کسی کا بیٹا پڑھ رہا ہے, کسی کا بھائی پڑھ رہا ہے, کسی کے محلے سے بندہ آیا ہوا ہے, کسی کا کوئی طالب علم ہے واپس آ کے معاشرے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, کوئی امام بارگاہ کا متولی ہے, مسجد کے انجمن کا سیکرٹری ہے, صدر فلاں, ان کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آنا ضروری ہے. وہ اتنے غور سے سن نہیں پائیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کے اتنے مبتلا بہ نہیں ہیں, ان کو شاید مشکل پیش ہے, لیکن بعض کو جب دلچسپی ہوگی. آسان کرنے کے لیے ہم ایک مثال پوچھتے ہوتے ہیں کہ جو سیب کا درخت ہے, نہیں خود درخت, سیب کو چھوڑ کے کوئی بھی درخت, اور وہ اس کا مقصد جو ہے, اچھا مثال ادھر سے شروع کرتے ہیں. چلیے, ابھی آسان کرنے کے چکر میں زیادہ وہ ہو گیا ہوں کہ دین جو ہے وہ دنیا سنوارنے کے لیے ہے یا آخرت سنوارنے کے لیے. آپ کیریئر کی بات کریں نا, اس کیریئر میں ہم نے کہا کہ آپ کا کیریئر آخرت میں ہے, ابھی اسی پہ سوال آ رہا ہے کہ دین کس کے لیے ہے, تو علم دین بھی اسی کے لیے ہوگا. علم دین علماء سے مربوط ہے, دین تو سب کے لیے ہے, اور صرف علماء کے لیے نہیں ہے نا. ابھی سب کے لیے سوال آ گیا کہ دین دنیا سنوارنے کے لیے ہے یا آخرت سنوارنے کے لیے. معمولاً اس کا جواب اکثر دیتے ہیں کہ آخرت سنوارنے کے لیے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی دنیا سنوارنے کے لیے ہے, اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرت, دنیا نہیں سنورے گی, آخرت کیا سنورے گی. ٹھیک, جواب یہ ہے کہ دین نہ آخرت سنوارنے کے لیے نہ دنیا سنوارنے کے لیے. یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, دین کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. مثال سیب کے درخت کی ہے. سیب کا درخت نہ لکڑی کے لیے نہ سایہ کے لیے. سیب کا درخت سیب کے لیے, سیب ملتا ہے, اس کے ساتھ لکڑی بھی ملتی ہے, اس کے ساتھ سایہ بھی ملتا ہے. دین تقرب الہی کے لیے, تقرب الہی مل جائے تو دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتا ہے, یہ دونوں سنورتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ علم دین ہو یا علم دنیا ہو, آپ نے علم دین حاصل کرنا ہو یا آپ نے دین پہ عمل کرنا ہو, فقیہ نے وہ دین آپ تک پہنچایا, اس پہ عمل کرنا. اس کا مقصد خود ہے تقرب الہی, ذات باری تعالی, اور کچھ بھی نہیں. میں تقرب الہی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک محبت اور عشق کی ایک دنیا کا اور ذوق جمالیات سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے. اور ابھی آج کی دنیا میں یہ مشکل ہے کہ ہمارا جو جوان ہے وہ اس محبت اور عشق کے جذبات سے عاری ہو چکا ہے, یعنی اس سے یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی کہ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے, وہ ایک پریکٹیکل دنیا میں چلا گیا ہے. تو اس بات کو آپ کیسے واضح کریں گے کہ تقرب الہی, اللہ کو قرب حاصل کر لینا بہت بڑی چیز ہے, اس پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ آج کل کا جوان جو ذوق جمالیات سے دور ہو چکا ہے اس کو ہم یہ بات کیسے سمجھیں گے؟ اچھا, میں اس کے برعکس سوچتا ہوں. آج کے جوان کو میں یہ طرف بڑھ گئی ہے.
پہلے ہمیں ملتا تھا، ہمیں ماں کی محبت ملتی تھی، ہمیں باپ کی شفقت ملتی تھی. ابھی ماں کی توجہ بھی اسکرین پر ہے، باپ بھی اسکرین دیکھ رہا ہے. بچے زیادہ تشنہ ہو گئے ہیں، انہیں اگر کوئی محبت ملے تو وہ زیادہ کھینچے چلے آتے ہیں. تشنگی کا فائدہ یہ ہے، ابھی آپ کو تشنگی ہوئی تو آپ نے پانی اٹھایا پیا، تشنگی نہیں ہوگی پانی پڑا ہوگا نہیں پیئیں گے. تو بچہ تو موبائل کے اوپر زیادہ جا رہے ہیں نا، ماں کو تو چھوڑ رہے وہ. نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں اس کی بھی یہ مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بچہ جو موبائل پہ جا رہا ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، کیونکہ تم ٹائم نہیں دے رہے ہو مجھے، اس لیے مجھے موبائل چاہیے. یہ تجربہ میں نے کیا بھی ہے، اور میں نے بہت لوگوں سے کہا ہے کہ بچے کو موبائل دے دو اور اس کے چہرے پہ خوشی دیکھو، اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھو. اسی بچے سے موبائل لو، شروع میں تھوڑی دیر وہ ریزسٹ کرے گا، میں نے موبائل نہیں دینا، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، اسے پیار دو، اور کچھ دیر کے بعد اس کے چہرے کا رنگ دیکھو، اس کے آنکھوں میں خوشی دیکھو. کوئی قابل قیاس نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر وہ کہنے لگ جائے بابا موبائل تو پھر دے، کہے بے شک کہے، لیکن وہ ایک محسوس کر لے گا. آپ محسوس کریں گے نا. آپ دیکھیے، آپ کیونکہ آج کل ٹائم نہیں دے رہے، بچے نے جب بھی ضد کیا آپ نے موبائل پکڑا دی، تو اس کو یہی پتا کہ میں نے یہی کرنا ہے. میں اس کو احتجاج کا نام دیتا ہوں. میں کہتا ہوں احتجاج کرتے ہیں، اگر تم مجھے ٹائم نہیں دیتے ہو تو مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آج کا جوان اس چیز کی زیادہ تڑپ زیادہ رکھتا ہے. ایک دوسرا، جب یہ اگر ایڈکشن ہو جائے، نشہ ہو جائے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ضرر ہے، یہ میرے نفع میں نہیں ہے. جیسے یہ نشئی کو سب سے زیادہ، ہم سے زیادہ اس کو پتا ہوتا ہے. ایک خوبصورت خوبرو جوان ہوتا ہے، وہ سکڑ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑھ جاتا ہے. اسے تو پتا ہوتا ہے اس میں کیا طاقت تھی، کیا جمال تھا، اور وہ کیا ہو گیا ہے. اسے ہم سب سے زیادہ نشے سے نفرت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایڈکشن ہو گئی ہے. محبت نہیں ہوئی ہے، ایڈکشن ہوئی ہے. ایک یہ ایڈکشن آ گئی ہے اسکرین کی. جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جمال الہی ہے، جو تقرب ہے، جو عشق ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس میں جو کشش ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہے، وہ بڑھ گئی ہے. ہمارا خیال ہے کہ لوگ اب اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لوگ ان باتوں کو نہیں سنتے ہیں، لوگوں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. ٹینشن میں لوگوں کو اس ٹینشن کی وجہ سے، اس ڈپریشن کی وجہ سے ٹائم کل کر رہے ہیں، پاس کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. مل نہیں رہا، چکھا نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ٹائم تو گزارنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی دین کا مقصد تقرب الہی ہے. تقرب الہی کو جب ہم مقصد بناتے ہیں دین کا، تو یہ ظاہری بات ہے جنت سے بہت بڑی چیز ہے، کوئی اصلاً قیاس ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو علم دین کے حصول کا مقصد بھی پورے کا پورا تقرب الہی ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ایک بنیادی سوال آتا ہے کہ پھر کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. یعنی ایک طالب علم کا بھی یہ سوال ہوتا ہے، اور خصوصاً جو ہم نے ابھی پریکٹیکل طور پہ دیکھا ہے کہ ایک اگر مولانا کا بیٹا ہے، وہ اپنی مولانا کی مشکل زندگی کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا یہ بنے گا، وہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی خراب تھوڑی کرنی ہے. ہمارا تو گھر کا جو ہے وہ ایجار اور کرایہ پورا نہیں ہو پاتا، بجلی کے بل پورے نہیں ہو پاتے، تو مجھے تو کسی اچھے سے کاروبار والی سائٹ پہ جانا چاہیے تاکہ میں سکون حاصل کر سکوں. یعنی یہ چیزیں ایسی بن چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہو گئیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ ضرورت واضح نہیں ہوئی کھل کے، تو کیونکہ وہ پریکٹیکل یہ کہتا ہے کھائیں گے کہاں سے پھر. ٹھیک ہو گیا. اس سوال کا جواب کہاں سے ملے؟ دو چیزیں. ایک اس فیلڈ کے جو ناکام یا ڈراپ آؤٹس کی بات. میں ایک مولوی ہوں جس نے کوئی تقرب کا، کوئی اللہ کی خوشنودی کا، کوئی رضوان کا، کوئی عالم ملکوت کا، معنویت کا، میں نے کوئی چکھا ہی نہیں ہے، میں ہوں ہی نہیں. لیکن میں مولوی ہوں. میں اس فیلڈ میں آیا تھا اپنی خوشی سے، غلطی سے، جس بھی وجہ سے. اس کے بعد اب میں نے یہ معنویات کا کوئی مزہ خود چکھا ہی نہیں ہے، اور اس کو میں نے منتقل بھی نہیں کیا اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں. وہ بچہ آیا اس علم دین کی طرف، آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کا سوال ابھی اگر اس قسم کی کسی فرد کی طرف ہے کہ بھئی یہ والا مسئلہ آ گیا،
ٹھیک. ہم جو ہیں مخصوصاً وہ بہن بھائی جب والد صاحب انتہائی فقر میں تھے وہ سارے طلبہ ہیں، اور وہ بہن بھائی جب فقر نسبتاً کم ہوئی ہے وہ طلبہ نہیں ہے، بالکل الٹا ہے. ٹھیک ہے نا. اصولاً ہم لوگوں کو طلبہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس فارمولے کے تحت، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں فقر دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، غربت ہے، یہ مسائل سارے ہیں، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک. ہم سارے آئے، ہمیں اس کا کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میں ابھی پریکٹیکل آپ نے کہا نا ایک مولوی کی اولاد تو نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے یہ مشکلات دیکھی ہیں، ہم نے یہ ساری مشکلات دیکھی ہیں اور بڑی خوشی سے آئے. میرے طلبہ بننے پہ جب میں نے فیصلہ کیا میں طالب علم بنوں گا تو مولویوں کو سب سے زیادہ مشکل تھی. کہتے تھے اس کو طالب علم نہیں بناؤ. بھائی کیوں اس کو طالب علم؟ میں بننا چاہتا ہوں، کیوں نہ بناؤ؟ یہ بڑا تیز ہے، یہ کاروبار کرے گا، یہ فلان. تو ناکام علماء اور ان کی اولاد وہ جو اس فکر کو خود نہیں سمجھے اور خود نالاں ہیں ہمیشہ اسی فیلڈ سے، اور ان کا مقصد بھی یہی دنیا تھی، اور دنیا حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس سے آگے دیکھا ہی نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک دو مثالوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک مثال دی، میں اسی مثال کو فوکس کر رہا ہوں، ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ علماء پر بات نہیں کر رہا، یہ واضح ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ جی علماء کو یہ کہہ رہا ہے کہ علماء یوں ہیں. نہیں، میں علماء کو نہیں کہہ رہا، میں ایک فرد کو کہہ رہا ہوں جس کا بچہ عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب جن علماء کے بچے عالم نہیں بنتے وہ سب یہ ہیں، یہ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں اور بہت اچھے ہیں، انہوں نے سارے مزے چکھے ہوئے ہیں اور عرفان کے اعلیٰ منازل پہ ہیں، اس کے بچے کو نہیں ہے، شوق نہیں ہے، یہ اس کا رجحان ہے ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب علم دین ہی حاصل کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ بھی غلط نہ لیا جائے کہ اچھا یہ جس چیز کا بچہ عالم نہیں بنا اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، ادھر معنویت نہیں تھی. ہاں یہ نہ لیا جائے. صرف ہم بات سمجھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے جس میں فرد جو عالم بنا ہے اس کا مقصد ہی دنیا تھا تو وہ سرے سے عالم دین ہی نہیں تھا. جو ہم نے علم دین کی جو تقسیم کی شروع میں، وہ طالب دین ہی نہیں تھا. ٹھیک. جب وہ تھا ہی نہیں، اس کو دنیا نہیں ملی، عقبہ کی اس کو طلب ہی کوئی نہیں تھی، ان مراتب کی اس کو طلب ہی کوئی نہیں تھی، جو طلب تھی وہ نہیں ملی تو وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں. وہ ڈس سیٹسفیکشن اس کے بچے میں منتقل ہوتی ہے، وہ طلبہ بننا ہی نہیں چاہتا. یہ تو ہوگا نا جی. تو یعنی ابھی تک جس ہم موڑ پہ پہنچے ہیں کہ علم دین کا حقیقی جو مقصد ہے وہی مقصد ہے جو دین کا مقصد ہے، جسے ہم تقرب الہی کہتے ہیں. اگر کوئی سوال یوں کرے کہ آپ نے کہا کہ کتاب تکوین کا پڑھنے والا بھی تقرب الہی حاصل کرتا ہے اور کتاب تشریح کا بھی پڑھنے والا تقرب الہی حاصل کرتا ہے، تو اس میں سے پھر زیادہ اہم کیا ہے اور کہاں پہ تقرب الہی زیادہ حاصل ہوگا؟ اس کا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ ہر فرد کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ قرآن پڑھ کر خدا سے نزدیک ہوتا ہے، ایک کو قرآن سے اس طرح ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ گلیکسیز کو دیکھ کے اور ان شاہکار، یہ بھی خدا کا معجزہ ہے، یہ بھی خدا کا معجزہ ہے نا. ایک آدمی ویژول ہے، اس کا تعقل اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ دیکھ کے ان چیزوں کو خدا پہ زیادہ ایمان لے کے آتا، اس کے لیے یہ علم صحیح ہے. اگر مخصوصاً اس کی نیت اللہ تک پہنچنا ہو اور وہ اس قسم کا بندہ ہو تو اس کو سائنس پڑھنی چاہیے، حوزے میں نہیں آنا چاہیے. افراد مختلف ہوتے ہیں، بعض افراد کے لیے نہیں ہوتا. مثلا میں مثال دیتا ہوں، آیت اللہ محسنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جتنا سائنس سے خدا تک پہنچاؤں اتنا علم دین سے نہیں پہنچا. یہ میرے لیے تھوڑا سا عجیب سی بات ہے. وہ بھی ایک فقیہ، یہ وہ والا عالم نہیں ہے جس کو علم دین پتہ ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ فقیہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے دوسری طرف سائنس کا ان کے پاس زیادہ علم بھی نہیں تھا.
وہ ٹرانسلیشن کچھ چیزوں کی جو عربی فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی ٹرانسلیشن بھی بہت ناقص ہوتی ہیں، اس کا بھی ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی بہت زیادہ علم بھی نہیں تھا، اور پھر یہ آج تقریباً ان کے رحلت کو بھی ہو گئے ہیں کچھ 8-10 سال شاید ہو گئے، اور ان کا جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ بھی اس سے کوئی 20-30 سال پہلے، تو اس وقت سائنس کی تعلیم بھی بہت پیچھے تھی. کہ اس علم میں اتنا کیا ہے کہ ایک فقیہ کتاب تشریع سے زیادہ کتاب تکوین سے خدا تک پہنچا ہے. یہ میرے لیے خود مبہم ہے ابھی. تو یہ تو قرآن کی آیات میں نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اندر غور و فکر کریں، کائنات میں غور و فکر کریں تو ان کی جو یقین ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا. یہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہے. خود قرآن بھی تو آیات ہے نا، خود امیر المومنین نے بیان کیا ہے. ادھر سے پتہ چلنا خدا کو، ادھر سے پتہ چلنا. آپ نے پوچھا آیات تشریح میں بھی، تشریح میں بھی آیات ہیں، تکوین میں بھی آیات ہیں، دونوں سے پہنچ سکتے ہیں. آپ نے پوچھا کون سا اہم ہے، میں کہتا ہوں یہ فرق کرتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. ہر کسی کے ذوق کی بات، ذوق کی بات ہے، کون کس کے ذریعے زیادہ بہتر خدا تک پہنچتا ہے. اس میں کیس اسٹڈی ہم نے ایک فقیہ کو رکھا جو کہتا ہے کہ میں فقیہ ہونے کے باوجود فقاہت میں بھی اعلیٰ مرتبہ کی فقاہت پر ہوتے ہوئے اس کتاب تشریح کو بہت اچھی طرح پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں جتنا کتاب تکوین نے مجھے پہنچایا خدا تک، کتاب تشریح نے مجھے نہیں پہنچایا. وہ بھی کتاب تکوین کے ناقص علم کے ساتھ، کامل علم بھی نہیں ہے. تو جس کو کامل علم ہو، اور اس کے ایک چیز ضروری ہے کہ بنیادی کانسیپٹ میں کہیں خلل نہ ہو. یہ جو بہت سے سائنٹسٹ سائنس کا بہت سا علم رکھنے کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا وہ تقرب حاصل نہیں کر سکتے، وہ کوئی مختصر سے خلل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سائنس میں اچھا ہے لیکن ادھر عقائد میں، منطق میں، تعقل میں وہ اچھا نہیں ہے. ہم نے بہت دیکھا ہے، اور آپ مخصوصاً ہمارے پوڈ کاسٹ لوگ دیکھیں گے انڈیا میں بھی، وہاں ایک سائنٹسٹ ہے، سب کچھ ہے، اور اس نے پیسہ بھی بہت کمایا، سب کچھ ہے، آخر میں بت کے سامنے یا گائے کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی یہ جو تعقل کی سطح ہے بہت نیچے ہے. وہ جو سائنس کا علم ہے وہ بہت آگے ہے، یہ میچ نہیں کرتا. اور یہ جو تعقل کی سطح نیچے ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا. بہت سی آیات دیکھنے کے بعد، مثلا یہی ساری آیات ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ ساری کائنات ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم سائنس کی بہت سی چیزوں کو نہیں ڈسکور کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا سائنسی تعقل کا درجہ نیچے ہے. جس کا سائنسی تعقل کا درجہ اوپر ہے وہ ان سے بہت سی چیزوں کو کشف کرتا ہے، چیزوں کو ایجاد کرتا ہے. اسی طرح ہے جس کا یہاں اس کو میچ نہ کر سکے وہ کتاب تکوین سے بھی خدا تک نہیں پہنچتا. ہم نے کہا کہ دنیا بھی تو چاہیے، ہاں دنیا بھی چاہیے. اصل بھی جو ایڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہاں ایک آپ نے درمیان میں فقر بھی بولا، پھر آپ نے کربلا والے بھی بولا. کربلا والے فقیر نہیں تھے جو ہم فقر سمجھتے ہیں. دنیا والے فقر سمجھتے ہیں، وہی جو ہم فقر سمجھتے ہیں. نہیں، جو دنیا والے جسے فقر سمجھتے ہیں وہ فقیر نہیں تھے. انہی کے ذہنیت کے مطابق بھی فقیر نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. وہ جو فقر ہے وہ فقر اللہ اگر ہے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب جانے ہماری قربان فقیر نہیں تھے، ملینئر تھے. دنیا میں کمایا نہیں تھا، بالکل کمایا تھا. کام کیا تھا نہیں، بالکل کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک حصہ صحیح کرنا ضروری ہے. لیکن جب آپ فقر کہتے ہیں تو وہ اور سمجھنا. اچھا، امیر المومنین کے گھر میں فاقہ تھا، فقر نہیں تھا. یہ بھی بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا. یعنی اس میں ہمیں فقر کی تعریف کرنی ہوگی کہ کیا اپنے اختیار سے فقر کو اختیار کرنا فقر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا فاقہ تھا، فقر نہیں تھا. فاقہ بھی تو اپنے اختیار سے تھا نا. ہاں وہی کہہ رہے ہیں، اپنے اختیار سے تھا، اپنے اختیار، اس لیے فقر نہیں ہے نا. اس لیے فقر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی فقر کی یہ تعریف ہوتے ہوئے بھی فاقے میں ہے. ہاں، سب کچھ ہوتے ہوئے کر سکنے کے باوجود اختیار نہ کرنا، اختیاراً فاقے سے ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، بس میں، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کو نہیں ہے. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ نہ کھائے، جو اپنا دسترخوان پہ ہے وہ بھی سائل کو دے دے، یتیم کو دے دے، ہے نا، اپنا بھی دے، اپنے بچوں کا بھی دے دے، اور وہ فقیر سے بھی زیادہ وہ ہو جائے. فقیر کے پاس بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی اس سے کم تھی جو سب دے دیا. فاقوں کی زندگی.
یہ ایک اس کو تھوڑا سا رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہے. اب اگر آپ علم دین بھی حاصل کریں اور ساتھ میں دنیا کی کوئی علم حاصل کریں یا کوئی کاروبار کریں اور دنیا بھی ساتھ میں حاصل کریں، اس سے منافعات ہے، کوئی منافعات نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کہیں قناعت کرنی پڑے گی، کہیں کچھ چھوڑنا پڑے گا. ہاں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کچھ کھونا پڑے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں امیر المؤمنین کی مثال ہم سے بالکل الگ ہے. ہم امیر المؤمنین کے اسوہ پہ چل سکتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کو جا ہم کو ہم. ٹھیک ہے. اس لیے سمجھنے کے لیے مثال دے سکتے ہیں کہ وہاں امیر المؤمنین نے دونوں حاصل کیا، دنیا میں مالدار تھے، اور آخرت تو امیر المؤمنین، وہاں بھی امیر المؤمنین. ہم اپنی اس محدود کیپیسٹی میں یہ حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم ان دونوں میں بالکل پیک پر چلے جائیں. نہیں ہو سکتا، اس محدود زندگی میں نہیں ہو سکتا. یہاں جب یہ چیزیں ابھی اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، اس میں نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے کہ علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اور دونوں آپ نے للہ حاصل کرنا ہے، دونوں میں اخلاص آپ کا بالکل 100% ہے، بالکل ہو جائے گا، دونوں ہوگا. آپ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر کے بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی خلق خدا کی خدمت اور تبلیغ ہے. حوزوی تعلیم سے بھی آپ کا مقصد بھی یہی ہے، ہدف بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. آپ کی دنیاوی زندگی نسبتاً آسان ہے، اور آپ کی حوزوی تعلیم بھی نسبتاً ایک مرحلے تک پہنچ گئی ہے. یہ آپ ساتھ میں اگر بزنس کرتے ہیں، آپ کا بزنس کرنا اور ہے، امیر المومنین کا بزنس کرنا اور ہے. پھر یہ جو کاروبار ہے، اس میں جو اٹریکشن ہے، مجھے یاد ہے کہ میں جب حوزے میں تھا تو والد صاحب نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ میں خطاب کر رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا مجلس پڑھو. میں ان سے پوچھا یہ آپ کا حکم ہے تو میں پڑھوں گا، اگر میرا اختیار ہے تو میں نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا نہیں، حکم نہیں ہے، بس میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتے. تو مجھے خوف یہ ہے کہ یہ ممبر میں کشش ہے. میں ادھر ایک 4 طالب علم سے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں درس میں، اور وہ آدھے سنتے ہیں آدھے نہیں سنتے، ان کو کوئی زیادہ اس طرح کی دلچسپی جس طرح یہ کتاب میں ہاں حماسی ہوتا ہے، داد ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہ اگر کروں، اور تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو اگر میں یہ کروں تو کہیں مجھے اس میں اتنا لطف نہ آئے، اتنا مزہ نہ آئے. للہ، ہاں اس میں پیسوں کے لیے نہیں، للہ، لیکن میں اس سے رہ نہ جاؤں کہیں. یہاں دونوں طرف میں للہیت میں کوئی کمی نہیں ہے، فرض یہ ہے. اب عملاً کیا ہوتا ہے اس کے بعد، اتنا انسان مضبوط شخصیت کا مالک نہیں ہے کہ دونوں کو للہیت پہ لے کر چلے آگے. نہیں، دونوں للہیت پر ہیں، لیکن دونوں میں پھر اچھی کوالٹی رکھنا مشکل ہوتا ہے. ہاں، کہ ان میں سے کسی ایک طرف انسان کا تمایل زیادہ ہو جائے گا اور خطابت کی طرف شاید زیادہ ہو جائے. یہ ایک محسوس میں نے کیا اس وقت جب طالب علم مبتدی طالب علم تھا، ابھی بھی طالب علم مبتدی ہی ہوں. تو میں نے کہا میں اس کے پیش نظر خطابت نہیں کرنا چاہتا. والد صاحب کو بالکل نہ کرو، یہ حکم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ خواب دیکھا تھا میں نے تو مجھے بیان کر دیا. اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کی کشش اس کا زیادہ وقت لے جاتا ہے، وہ تفکر ہی نہیں کر پاتا جو علم میں کرنا. ٹھیک، ادھر پھر قناعت کرنی پڑے گی، ادھر وہ علمی مقام حاصل نہیں کر سکے گا. یہاں اتنی کشش نہیں ہے، اگرچہ ادھر مزہ آ جائے تو اس میں جو مزہ ہے نا وہ کسی شاخ کو بھی نہیں ہے، وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، وہ الگ مسئلہ. یہ ادھر آ جائے تو وہ ہوتا یہ پھر ادھر ان چیزوں کو کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا. اگر ادھر مزہ آیا ہوا ہے نا کسی کو تو یہ آفرز آنے کے باوجود وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا. لیکن اگر آپ ابتدائی سٹیج پہ دونوں کو کریں تو اس میں ظاہری کشش زیادہ ہے، دنیا ہے، مال ہے، عزت ہے، فلان ہے، چیزیں ہیں، کاروبار ہے یا خطابت ہے یا فلان ہے، ان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں.
وہاں پھر یہ اب طالب علم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں اور یہاں آ کے آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے یہ دونوں کو چلانا ہے, ٹھیک ہے, تو دونوں میں سے ایک طرف آپ کا تمائل نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, ٹھیک ہے, دونوں ہیں للہیت, اس میں کوئی وہ شہرت کے لیے نہیں ہے, فرض ہے یہ, ٹھیک ہے نا. میں نے کیوں پہلے اپنی مثال رکھی ہے, میں یہ سب اپنے نہیں کہہ رہا ہوں, میں فرض کہہ رہا ہوں. یہ طالب علم ان باتوں کو سمجھیں گے, شاید باقی معاشرے میں یہ نہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. فرض یہ ہے کہ خطابت ہے یا کاروبار ہے یا تحقیق ہے یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا ہے, 100% اللہیت ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اپنے بھی تقاضے ہیں, کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں, اس کے اپنا کام ٹائم دینا فلان. یہاں تحقیق اور ادھر فقہ ہے, فقہ اور تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھنا, اس کے اپنے تقاضے ہیں, یہ کھیل نہیں ہے, پارٹ ٹائم مطالعہ نہیں ہے. نہیں, پارٹ ٹائم چھوڑیں. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہے, ابھی میں ایک جگہ تھا تو میں مثال نہیں دیتا کہ باقی لوگ اس تک نہ پہنچے. کہا جناب مولانا فلان جو اسلامی حکم ہے وہ میں نے ریسرچ بھی کی, تحقیق بھی کی, لیکن ثابت نہیں ہو سکی. اچھا, کتنی تحقیق کی؟ بڑی تحقیق کی. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اس کی مثال یوں ہے کہ تمہاری فزکس کیمسٹری اے آئی کا کوئی مسئلہ ہو اور میں کہوں تم سے کہ میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی لیکن میں اس کو سمجھ نہیں سکا. نہیں کہہ رہا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے تحقیق بھی کی لیکن میں اس کو نہیں سمجھا سکا یہ اسلام کا یہ والا مسئلہ نا, بلکہ انکار کرتے کہ ہے ہی نہیں. نہیں, انکار نہیں کیا, لیکن یہ میں نہیں سمجھا سکا. تو یہ کیا ہے اسلام کا, یہ کیا ایسا حکم ہے جس کو میں تحقیق کے باوجود میں آگے کسی کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں. میں نے کہا اس کی مثال یوں ہے کہ میں کہوں کہ مثلا اے آئی آج کل ایک حقیقت ہے, مجھ سے سوال ہوا اے آئی کے بارے میں نے تحقیق بھی کی, کتنے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, 1 دن 2 دن, اس کے باوجود میں نہیں سمجھا سکا یہ اے آئی غلط ہے. تم کیا کہو گے؟ مولانا یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ کی فیلڈ نہیں. آپ کی فیلڈ ہونی چاہیے, جو فیلڈ کا ہے وہ تحقیق کرتا ہے, وہ بھی تحقیق گھنٹوں میں نہیں ہوتی ہے, پھر دنوں میں نہیں ہوتی ہے, زندگی لگتی ہے. ہاں زندگی لگتی ہے. آپ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہو ایک سائنس کے ایک سبجیکٹ کی ایک چھوٹے سی چیز پہ, اس پہ آپ 4 سال لگاتے ہو, اس کے بعد بھی کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پروفیسر دے دیتا ہے چلو اس نے محنت کر لی, سعیہ سوف یرا, ایسے محنت کی بلبوتے پہ دے دیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں دین کو اتنا, میں تعبیر کیا اختیار کروں, لائٹ لیتے ہیں. اس سے دیگر جو علوم ہے ان کے برابر بھی اس کو نہیں, وہ تو بہت, اس کے لیے تو اگر پارٹ ٹائم ڈاکٹر کوئی کام کرے, پروفیسر جو ریسرچر ہے پارٹ ٹائم کوئی کاروبار کر رہا ہو تو یونیورسٹی والے سے نکال دیتے ہیں بھائی تم یہ پارٹ ٹائم کیوں کلینک چلا رہے ہو, یہ کیوں کام کر رہے ہیں. اس سے وہ فل ٹائم مانگتے ہیں. فل ٹائم مانگتے ہیں. کوئی اچھا ڈاکٹر ہو, اچھا ہاسپٹل ہو, آپ کو پرائیویٹ نہیں کرنے دے گا, تو وہ اس کی ہٹ جائے گی. جبکہ علم دین میں کیا کہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم آپ خود جا کے کماؤ اور ادھر سے بھی جو ہے وہ فل آپ نمبر دو اور فل کیا ترقی کریں. ہاں اچھا, ہم ابھی طالب علموں سے, لوگ جو بھی کہتے ہیں ہم طالب علموں سے بات کر رہے ہیں جو اس یعنی طالب علم جو کاروبار اور جو تعلیم ہے دونوں ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مقام ثبوت میں تو مشکل نہیں ہے, دونوں للہیت ہیں, لیکن انسانی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم دونوں کو ایک کے اندر ہم قناعت نہ کریں, دونوں ہم اچھے طریقے سے لے کر چلیں. ایک تو ہمیں کیا ہے قناعت کرنی, یہ چھوڑنا پڑتا ہے, چھوڑنا پڑے گا. آپ آ جائیں, آپ کہ میں ایک مبلغ بننا چاہتا ہوں, میں ایک تاجر بننا چاہتا ہوں اور ایک مبلغ بننا چاہتا ہوں. کسی نے جو تحقیق کی ہوئی ہوگی, تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی, ان کو سن کے جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا جا کے میں لوگوں میں بیان کر دوں گا, اور ساتھ میں اپنی تجارت بھی کروں گا. سو بسم اللہ ہو سکتا ہے. لیکن میں نے 1-2 مثالیں دیکھی ہیں اپنے ادارے کے طلاب کی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی کاروبار کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, جب اچھا ہم کما لیں گے نا تو تب بھی پھر کھل کے ہم کریں گے, ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. اور وہ اتنا اس میں مصروف ہو گئے کہ ابھی ان کے پاس ایک مجلس پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے اپنے کاروبار نوکری میں. ٹھیک ہے, یعنی نظریہ ان کا ٹھیک تھا, اچھا تھا, نہیں ہم پریکٹیکل نہیں کر سکے. یعنی ایسی ایک الگ, ہم نے شروع میں کہا ہے کہ اس طرف کی اٹریکشن زیادہ ہے,
ٹھیک ہے. آپ اگر بیلنس بھی لے کے چلنا چاہیں گے یہ بیلنس نہیں رہے گا, یہ ہم نے شروع میں کہا, اور ادھر غلبہ ہو جائے گا. اب ہم فرض کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے, سب کے لیے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, کی حد تک ہو سکتا ہے. ایک مبلغ ہو سکتا ہے. جیسے بہت سے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, فلاں نے تھوڑا بہت وہ کرنے کے بعد وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں, اپنا وہ پیشہ بھی کرتے ہیں, ہے نا. یہ بات میں اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ بہت سی مساجد میں پیش نماز نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ سیکھ لو, تھوڑے سے آپ احکام سیکھ لو, قرات سیکھ لو, اور عدالت اپنی وہ کرو کہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ نماز پڑھو. یہ کس نے کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے وہ حوزہ علمیہ سے ہی کوئی 10 سالہ کورس کیا ہوا بندہ چاہیے؟ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور ساتھ اپنی نوکری کرو, جاب کرو, یہ سب ہو جائے گا. اس میں ہم نے کہا قناعت ایک طرف کرنی ہے, ادھر قناعت کی. لیکن اس کے لیے آپ طالب علم کے سامنے کون سی ایسی اٹریکشن رکھیں گے مانوی طور پہ کہ وہ اس کاروبار وغیرہ کو بالکل نکال دے دیں ان سے, اور کہے کہ میں نے اس فیلڈ کا ماہر بننا ہے اور میں نے آخر تک جانا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جیسے روایات میں کہ جتنا آپ کو علم ہوتا ہے وہ سب کچھ کہنا نہیں ہوتا. مومن کا سینہ علوم اور اسرار اور معرفت لے کر دفن ہو جاتا ہے. تو ایک طالب علم کے لیے آپ کس طرح یہ چیز واضح کریں گے کہ علم فقط وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے نماز پڑھانی ہے, لوگوں کو بس فقہی مسائل بتا دینے ہیں تو یہ کافی ہو گیا. باقی جو آپ علم کلام پڑھ رہے ہیں, منطق پڑھ رہے ہیں, خدا کی معرفت پہ تحقیق کر رہے ہیں, یہ کہاں آپ نے لوگوں کو بتانی ہے, سمجھ نہیں آئے گی. تو ایک طالب علم کو آپ کیسے اس چیز کو واضح کریں گے کہ یہ چیز آپ کے تقرب الہی کے لیے, آپ کے کمال کے لیے ضروری ہے اور آپ اس کو انتخاب کرو. سب سے پہلے ہدف پہ پھر بات پلٹ کے آ جاتی ہے کہ آپ آ رہے ہیں. تقرب الہی تو کاروبار میں بھی ہے نا, مبلغ کے بھی تقرب الہی ہے. وہی ادھر آپ کا ہدف کیا ہے, ہم ابھی اسی کے اندر آ رہے ہیں. کاروبار اور اس کو چھوڑ کے نا علم دین میں آپ کے ہدف پہ آ گئے. آپ کا ہدف تقرب الہی ہے. یہ جو تقرب الہی ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں یہاں پڑھ کے, خیال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث, میں یہاں پڑھ کے جا کے لوگوں میں سناؤں گا, تبلیغ کروں گا, تبلیغ کے ثواب کے اس نے کچھ احادیث سن رکھی ہیں, اس ثواب کے ذریعے میں تقرب اللہ حاصل کر لوں گا. یہ جو چیزیں میں پڑھ رہا ہوں یہ تو میں جا کے لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا, اس میں تو نہیں ہے, لہٰذا اس سے تقرب الہی حاصل نہیں ہوگا. ہاں حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں کے, ان کانسیپٹس کے کلیئر ہونے میں بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. آپ کے جو سوال ہے نا کیسے کا, مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. مجھے یاد ہے ہم حرم میں تھے, قوم میں ایک مباحثہ کر رہے تھے. ہمارا مباحث تھا, ایک مسئلہ پیش آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, ہم نے دوبارہ بیان کیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے پھر الفاظ بدل کے بیان کیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے پھر الفاظ بدل کے بیان کیا تو اس کو کچھ سمجھ میں آیا, اس نے کتاب اٹھا کے پھینک دی. کیا ہوا؟ کہتا سمجھ میں تو آ گیا, اس کا فائدہ نہیں ہے. ہاں, لوگوں کو کیا بتاؤں گا. کیوں؟ کہتا مجھے اتنی مشکل سے سمجھ میں آیا, میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا. یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ سمجھو وہ سارا جا کے آپ لوگوں کو بتاؤ, ٹھیک ہے نا. آپ بہت کچھ سمجھتے ہو, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں ہے کوئی, اچھا یہ بھی نہ سمجھے کوئی کہ ہماری فیلڈ میں کوئی ایسی سری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں, خود کچھ اور حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ایک, یہ بھی آپ ظاہری بات ہے, معاشرے میں آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ ہے نا سمجھ میں آنے والے کے لیے. یہ بھی ہوتا ہے اچھا یہ بولی پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, اور پڑھتے کچھ ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں. پڑھنے کا کچھ ہوتا ہے, بتانے کا کچھ نہیں. یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا ہم سے سوال ہوا کہ جی یہ دیکھیں نا, یہ کتنا آسان ہے استعمال کرنا, دین کتنا مشکل ہے, موبائل کتنا آسان ہے, دین اس سے بھی زیادہ آسان ہے. مسئلہ کیا ہے, آپ دین میں آ کے اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. ابھی اس کی بات نہیں کرتے آپ کہ یہ کال کیسے ملاتا ہے, یہ نہیں سمجھنا چاہتے آپ صرف کال ملانا چاہتے ہیں. کال ملانے کے لیے کیا کرنا ہے, 2-4 ڈیجٹ ہیں, یہ پڑھنا ہے, بتانا ہے, آپ کی کال مل جائے گی. یعنی ایک بے جان چیز کیسے آپ کی چیز پڑھ رہی ہے, ٹھیک, اس کے مطابق عمل کر رہی ہے. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے آپ وہ سب سمجھنا چاہتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے. آپ کو پڑھنا پڑے گا, یعنی 1-2 جملوں میں 1-2 کلام میں نہیں سمجھ سکتے. لینگویج ساری پڑھنی پڑے, 0-1 کیا لینگویج ہے. وہ جو لینگویج ہے وہ عوام کو بتانے کے لیے نہیں ہے. وہ لینگویج آخر میں جو فنکشن کرتی ہے عوام کو بتانے کا یہ ہے
آپ اس کو ایسے دبائیں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ کا میسج چلا جائے گا. یہ فرق ہے، میں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ساری جو ہم سب کچھ پڑھتے ہیں وہ سب بتانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بہت کچھ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو لوگوں کو ہم نے بتانی ہے. تو یہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہمارا کوئی حسن فعلی اور کوئی کمال ہے یا نہیں ہے کہ جو اٹریکشن ایک بنے ایک طالب علم کے لیے کہ مجھے ان چیزوں میں بھی آگے جانے؟ یعنی بعض کا کہہ دیتے ہیں نا کہ طالب علم بھی یہ تو خود غرضی ہے، آپ سارا اپنے لیے پڑھ رہے ہو، اپنی معرفت بڑھا رہے ہو، اپنا درجہ بڑھا رہے ہو، یہ کہ خود غرضیوں کے اوپر آ گئے ہو آپ، تو لوگوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. دیکھیے پھر بحث تھوڑی سی ہمیں اوپر لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی وجود و برکت سے. ہمیں بہت کم سمجھ میں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں امام کے وجود سے یعنی ہم احکام ہمیں پتہ چل رہے ہیں، کیسے پتہ چل رہے ہیں احکام، یہی سوال ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک، جبکہ سب کچھ ان کی وجود کی برکت سے ہے، واسطہ در فیض ہیں. یہ واسطہ در فیض پھر نیچے اور واسطہ در فیض بھی آ جاتے ہیں جو امام سے فیض لے کے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو فیض لے کے پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ یہ تقریریں یا کتابیں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، صرف وہ کلام نہیں ہے جو لوگوں سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سا فیض ہے جس کے انسان اگر اپنے آپ کو قابل بنائے تو وہ سارا فیض کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، آپ کی تصویر کہیں نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ کو کریڈٹ نہیں مل رہا ہوتا، آپ کی سی وی میں چیزیں نہیں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس معنوی نظام میں وہ سارا فیض آپ بھی اس میں ایک واسطہ بن جاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچ ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے. یعنی کسی علاقے میں کسی قوم میں اگر فقہا کی تعداد زیادہ ہے تو اس سے اور بھی فیض مل رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں نہیں سمجھ آتے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ فیض ملتا ہے. تو لہٰذا یہ خود غرضی سے بھی نکل گیا، خود غرضی رہے نا، لوگوں تک فیض پہنچانا ہے، اور وہ فیض پہنچانا ہے جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے، اور وہ فیض پہنچانا ہے جس کا انہیں اجر بھی نہیں ملتا، اپریسیشن بھی نہیں ملتی ہے، داد بھی نہیں ملتی لوگوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے نا. یہ پھر اور مقام، بلکہ لوگوں کی طرف سے شاید یہ کرٹیسزم بھی ملے، تنقید بھی ملے. امام زمانہ کے ہاں، اہل بیت کے ہاں اور اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا ایک الگ ہی قسم کا اسٹیٹس، ان کا اسٹیٹس ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹس مرنے کے بعد پتہ چلے گا. آپ کا ایک سوال، وہ جو میں نہیں کر رہا تھا، آپ کے سوال بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا، شروع آپ نے ادھر سے کیا تھا نا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا، اس کو ہم کیا بتائیں. ٹھیک ہے نا، یہ چکھنے کی چیزیں ہیں، آپ چکھیں گے تو پتہ چلے گا، نہیں چکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. آپ کا جو مقام امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے نزدیک ہوگا، آپ کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہوگا وہ. دوسری مثال ہم رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی چینی کیا ہے، آپ علم حاصل کرتے ہیں، 10 لوگ آپ کو کہتے ہیں چینی جو ہے وہ ایک چیز ہے جو شیرین ہے، میٹھی ہے نا، اسے چینی کہتے ہیں. آپ کو علم حاصل ہو گیا. بعد میں 100 آدمیوں نے آگے کہا نہیں، چینی جو ہے ایک کڑوی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اب یہ جو شخص ہے جس نے یہ علم سن کے لیا ہے، یہ کس طرف جائے گا؟ چینی میٹھی ہے کڑوی ہے؟ سنا ہے، چکھا نہیں. ہاں سنا ہے نا، 100 سے سنا ہے کڑوی ہے، 10 سے سنا ہے میٹھی ہے. تو یہ اکثریت کو لے لے گا کڑوی ہے. یعنی وہ ایک یقین کی کیفیت اور جسے علم حضوری ہم کہتے ہیں، وہ اس نے پڑھا ہے نا، تو پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے صرف، تو وہ بدل بھی جائے گا، کبھی کہے گا میٹھی ہے، کبھی کہے گا کڑوی ہے. جتنے گواہ زیادہ ہو گئے جو اطمینان کا سبب بنے اس کے. لیکن اگر چکھ لیا تو دنیا جدھر چلی جائے اپنے یقین پہ کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ چکھ لیا. اب آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ ایک لڑکا ہے، اسے یہ سمجھانا ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ کتنے لوگ آ کے اس کو بتائیں، کتنے اس کو ویڈیوز دکھائیں، کتنے مقالے پڑھائیں؟ کچھ بھی نہیں کرو، اسے چکھا دو. اس کے بعد پوری دنیا کہتی رہے چینی جو ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، اس کے بالکل فرق پڑے گا ہی نہیں. جس سے یہ پتہ چل گیا کہ میں جب علم دین کے لیے اپنی زندگی وقف کروں گا اور معرفت میں آگے بڑھتا جاؤں گا
تو میرا مقام جو امام زمانہ کے ہاں بلند ہوگا اور باقی لوگوں کی نسبت سے جو مجھے زیادہ مقام ملے گا، جس نے اس کو تھوڑا سا محسوس کر لیا، تو دنیا جو بھی کہتی رہے کہ تم نے خود کو تباہ کر دیا، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی، تو وہ اس چیز کی طرف کبھی نہیں آئے گا. تو یہ ظاہری بات ہے، عشق اور معنویت کی ایک شیٹ ہے. اچھا، اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ تقرب الہی ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کاروبار وغیرہ بھی رکھیں ساتھ تقرب الہی، لیکن پریکٹیکل ہوگا نہیں، قناعت کسی ایک پہ آپ کو کرنی پڑے گی، کسی ایک کا اگر آپ کو فیلڈ کا ماہر بننا ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ علم دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا والوں کو ایسا فیض ملتا ہے کہ جس کا ادراک آپ نہیں کر سکتے، اور اس کا اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں بڑا قریبی شخص بنتا جا رہا ہوں امام زمانہ کے ہاں، تو یہ ایک عشق کی اور محبت کی ایسی منزل ہے کہ جسے ہم سمجھا نہیں سکتے لفظوں میں. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر کتنے عرصے کا کورس ہے آپ کا؟ یعنی یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا جی کتنا عرصہ پھر آپ پڑھیں گے؟ 10 سال کا کورس ہے، 15 سال کا کورس ہے، ڈگری ملے گی نہیں ملے گی؟ ہمارے ہاں تو یونیورسٹیز میں لوگ جاتے ہیں 4 سال کرتے ہیں، 2 سال میں تھیسس لکھتے ہیں، یہ کورس ان کو ڈگری مل جاتی ہے. تو آپ کا کیا سیٹ اپ ہوگا اس حوالے سے؟ ڈگری ملتی ہے لیکن کاغذ کی نہیں ہوتی، نور کی ہوتی ہے. کتنے عرصے بعد ملتی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، کسی کو ایک آن میں مل جاتی ہے، کسی کو بہت وقت لگ جاتا ہے. اس میں بھی وہ نہیں ہے، مراتب بہت، یعنی یہ دنیا ہی اور ہے نا، یہ دنیا ہی اور ہے. اس کو ہم کیسے مثلا ان کو سمجھائیں؟ ہاں، کہ یہ ابھی میں نے سمجھانے کے لیے نہیں کہا. اچھا، ٹھیک ہے نا، یہ کم از کم پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ہم ابھی کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں. مثلا ایک دنیا آپ کی پریکٹیکل دنیا ہے، ایک 3D کی دنیا ہے، ایک ایویٹار کی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ اگر ایویٹار کی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ جو آج کل موویز ہے فلانے، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایویٹار کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ عالم ملک و ملکوت اور آپ کا سیطرہ، آپ آسمان، آپ ویسی تو دنیا والے کہتے ہیں نا اسکائی دی لمٹ، آسمان آپ کی حد ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں آسمان تو ہماری ابتدا ہے، ہماری تو پرواز شروع آسمان سے ہوتی ہے. دعی فی ملکوت السماوات عظیم، شروع وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، اور پھر اگر فرض کر لیجئے مجھے نجف کے فقہا مانتے ہوں تو مجھے جاہلوں سے اپنے آپ کو علامہ کہلانے کا نہ کوئی شوق ہوگا، نہ ان کے علامہ کہنے سے میری صحت پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ خوشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کب جب فقہائے نجف مجھے کوئی طالب علم سمجھتے ہوں اور جسے آسمانوں میں عظیم کہا جاتا ہو، اسے پھر دنیا میں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا اس کو ملے گی نہیں ملے گی، دنیا اسے ملے گی، دنیا تو اس کے پیچھے ہوگی، وہ بلکہ عطا کرنے والا بن جاتا ہے. ہاں، وہ ہم نے پہلے شروع میں کہا تھا نا، اس کی وجہ سے دنیا کو رزق مل رہا ہوگا، تو خود اسے رزق نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. امیر المؤمنین کی وجہ سے ابھی جو بھی رزق پا رہا ہے واسطہ در فیض امیر المؤمنین ہے، بے برکت امیر المؤمنین رزق مل رہا ہے، بے برکت اولاد امیر المؤمنین رزق مل رہا ہے. لیکن خود فاقے سے تھے نہیں تھے بالکل تھے. وہ اختیار والی منزل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو فاقے سے تھے، اہل بیت کا وہ گھرانہ جس میں ساری روٹیاں دے دی، اور اب شدید فاقہ ہے، اس گھر میں کوئی رو رہا تھا فاقے سے؟ نہیں. مشکل میں تھا؟ نہیں. پریشانی میں تھے؟ نہیں. کیا مل رہا تھا؟ عطا اتر رہا تھا. وہ تو وجد میں تھے، وہ کیفیت ہی اور ہے، عبادت بڑھ چکی، وہ دنیا ہی اور ہے. ہم بھی اپنے مرتبے میں رہ کے، وہ مرتبہ اور ہے. ہمارے لیے بھی وہ عالم کھلا ہے. یعنی جو شخص یہاں ابھی علم دین کی منازل طے کر رہا ہوگا، تقرب اللہ کی منازل طے کر رہا ہوگا، وہ دنیا میں مشکل میں ہوگا ابداً. دنیا والوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مشکل میں، ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ دنیا والوں کی نظر سے دیکھیں، وہ ایک الگ مسئلہ، ان کو ترس آ رہا ہوگا، ترس آ رہا ہوگا، یہ کیسا گھر ہے، یہ کیسی چیز ہے. آپ اس سے پوچھیں نا. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ جو ایک عزادار عاشورہ کے دن عین گرمی میں سورج کے نیچے پورا دن ماتم کر رہا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے؟
خود کو مشکل میں ڈال رہا ہے. ترس کھائیں گے اس بیچارے, ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی کیفیت کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کوئی دھوپ کیا بلا ہوتا. سورج کی تپش وہی ہے جو تماشائی ہے, اس کو سورج جلا رہی ہے, اس کو سورج کیوں نہیں جلاتی ہے؟ اس کے اوپر جنت کے درختوں نے سایہ کیا ہوا ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ تو میں بالکل نیچے لے آئی ہوں نا, جو کہ سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا, تقریباً ہر مومن نے ایکسپیرینس کیا ہوا اس کو. یہ وہ ڈگری ہے, اس سے ہم ڈگری کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہے, وہ سکون میں ہوتا ہے, وہ آرام میں ہوتا ہے, وہ عیش میں ہوتا ہے, وہ عشرت میں ہوتا ہے, اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. آپ کسی اور کی نگاہ سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ بہت مشکل زندگی ہے, ایسی مشکل زندگی انسان کیسے بسر کرے گا, آخر دنیا بھی تو ہے, آخر پیٹ بھی تو ہے, آخر مادہ بھی تو ہے. یہ آپ کسی اور کے عینک سے ہے, آپ اس کے عینک سے دیکھو. آپ کربلا میں آ جائے, کربلا سے زیادہ مظالم کہیں ہو سکتے ہیں؟ اس تمام کے بعد بھی زینب کبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیل, خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ کیا ہے اتنی مشکل میں؟ اللہ کی آزمائش اور جو امتحان اور اطاعت میں آگے بڑھ جانا, تو یہ وہ جمال ہم الفاظ سے محسوس ہی نہیں کیا. الفاظ سے کچھ ادھر ادھر کر سکتے ہیں, لیکن یقیناً ہم پھر بھی رہ جائیں گے نا, رہ جائیں گے, لیکن اس کو پھر اس طرح کی کسی اسٹیٹ میں جانا پڑے گا. ہون علی انہ بعین اللہ, انہ بعین اللہ, میرے لیے آسان ہے یہ چیز. جناب علی اصغر کا خون ہاتھوں پہ, اور کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے آسان ہے چونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ ایک عشق کی اتنا بڑا فلسفہ اسی 2 جملوں میں. ابھی آپ نے یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے آخر میں بیان کیا, نہیں تو اس پہ آدھا گھنٹہ ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے سارے مسائل یہ ایک جملہ حل کرتا ہے. طالب علموں کے سارے مسائل ایک جملہ امام حسین کا سارے حل کر دیتا. آپ جو کہتے ہیں کیسے سمجھائیں, ایک جملہ ذہن, جس کو معنی آتا ہے وہ فبیا, نہیں آتا اس کو معنی سمجھ لے, تھوڑی سی اس کی شرح سمجھ لے, اس کو 2-4 لوگوں سے جا کے پوچھ لے یہ کیا ہے, کربلا میں یہ کیا ہو رہا ہے. علی اصغر کا خون ہاتھوں میں ہے, اس خون کو نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتا ہے, اور اس وقت امام حسین یہ جملات ارشاد فرماتے یہ کیا ہے, یہ کون سی دنیا ہے. تو اسی سوال کے جواب کی طرف ہم دوبارہ بڑھتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کا کورس کتنے عرصے کا ہوگا, کیا ڈگری ملے گی, کون سے ادارے قبول کریں گے, کون سے ادارے قبول نہیں کریں گے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں ہے ہمارے پاس, یا ہم سمجھا نہیں سکتے. سمجھا بھی دیں گے. ہم کہیں گے یہ عشق ہے, اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے ڈگری. نہیں, آپ آئیں, آپ پڑھیں, آپ نے 2 سال پڑھنا ہے, 2 سال پڑھیں, 5 سال پڑھنا ہے, 5 سال پڑھیں, 10 سال پڑھیں, 10 سال پڑھیں, 20 سال پڑھنا ہے, 20 سال. کوئی ہے انتہا ہے اس میں کہ یہاں پہ ڈگری ختم؟ کسی بھی تعلیم میں کبھی بھی انتہا نہیں ہوتی ہے. اچھا, قبر تک علم چلتا ہے؟ سب سارے علوم میں, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. سارے کسی بھی علم میں انتہا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. دیکھیے جو ایک مروجہ تعلیم کا نظام ہے, وہ اس تعلیم نے آپ کو اپنے مقاصد میں کہیں استعمال کرنا ہے. وہ آپ کو تعلیم تکامل کے لیے نہیں دے رہا ہوتا, وہ آپ کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اپنے استفادے کے لیے, اپنے استثمار کے لیے. اس کے لیے اس کو ایک کٹ آف لائن دینی پڑتی ہے کہ بھئی ہو گیا تعلیم, اب آ جاؤ کام کرو ہمارے لیے. پہلے تعلیم وہاں بھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, لیکن انہیں وہ نہیں چاہیے جو تعلیم پڑھتا چلا جائے ان کے کوئی کام نہ آئے. یہاں بھی اسی طرح ہے, تعلیم کی کوئی حد نہیں, تعلیم کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. وہ آپ کی زندگی تو آپ کی زندگی ہے, تمام فقہائے اسلام کی زندگی یہ 14 سال میں ہے, اور نہ جانے قیامت تک کتنی زندگی ہے. ان سب کو بھی جمع کریں, ان ساروں کے ایفرٹ بھی جمع کر لیں, پھر بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ کہاں تک پہنچے ہیں, یہ ہے. آپ آئیں, آپ جو جتنا پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم نے پہلے کہا, آپ پیش نماز بننا چاہتے ہیں, آپ تھوڑا بہت واعظ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں دین کی ایک تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ, وہ کر لیں.
آپ کو اسی حساب سے اتنا ہی ٹائم ادھر آ کے دینا پڑے گا. وہ ٹائم دیں, اپنا وہ کام کریں, اس کے بعد کوئی حرج نہیں. جو آپ نے مثالیں دی نا کچھ لوگوں کی کہ وہ طالب علم تھے, اس کے بعد وہ کاروبار میں گئے اور اسی کے ہو کر رہ گئے, پھر بھی مفید ہے. وہ کسی نہ کسی کو وہاں پہ پھر بھی وہ کرتے ہیں, ارشاد کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنے لیے پتہ ہے. یہ جو زیادہ عرصہ رہا ہے اور مال امام اس نے کھایا ہے, اور اتنا مال امام کھانے کے بعد وہ اس فیلڈ کو یکسر ترک کرتا ہے, یہ صحیح نہیں. آپ کو یہ پیسہ آپ کے اوپر قوم کا پیسہ, دین کا پیسہ اس لیے لگا تھا کہ آپ اس کے ذریعے تبلیغ کریں گے. آپ یا خود آگے پہنچیں گے یا مثلا کسی بھی مرحلے پہ تبلیغ کریں گے, تدریس کریں گے, تحقیق کریں گے, کوئی فیض دیں گے, کوئی فیض آپ دیں گے, وہ چھوڑ کے آپ چلے جائیں, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کوئی اگر اسی مقصد سے آتا ہے, شارٹ کورس کے لیے آتا ہے, ہو جائے علمیہ میں 1 مہینے کا شارٹ کورس بھی ہے, 1 ہفتے کا شارٹ کورس بھی ہے, 3 ہفتے کا شارٹ کورس بھی ہے, سال کا شارٹ کورس. آپ کو اگر آپ کو ڈیفائنڈ ہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں, یعنی آپ اپنی ڈگری خود طے کریں گے کہ مجھے کتنی ڈگری چاہیے, وگرنہ کوئی رسمی ڈگری کا نظام تو نہیں ہے. نہیں, رسمی ڈگری کا نہیں نظام, ہم ابھی ڈگریوں میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا ڈگری آپ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ سے کام لیا جائے. یہاں تو علم ہے نا, کام کی بات ہی نہیں ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے کے اس ڈگری کے ذریعے کوئی آپ نے 4 لقمے کمانے ہیں. آپ نے ڈگری لینی ہے جس کا علم حاصل کرنا, ڈگری چھوڑ دیجیے, آپ نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کے ذریعے خلائق کھائیں, آپ موجب برکت بن جائیں. یہ نظر اور ہے, وہ نظر اور ہے. اس میں جو جتنا ہدف لے کے آ رہا ہے اتنا یہاں پہ اپرچونٹی ہے. اگر کوئی آگے کہتا ہے کہ میں فقہ اہل بیت کا سارا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ ٹائم لمٹ دے دیں 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 20 سال, وہ آپ کے محنت پہ ہے, آپ کی ذہانت پہ ہے. آپ پر جو لطف الہی ہوتا ہے اور نظر کرم امام ہوگا, اس کے ساتھ صرف پہ تعلیم نہیں ہے, آپ کے باقی بھی تزکیہ بھی آپ کا آ جاتا ہے, آپ کا اخلاص بھی آ جاتا ہے, آپ کا ارتباط بھی آ جاتا ہے, آپ کی عبادات بھی آ جاتی ہیں. ساری چیزیں ایک کمبینیشن میں آپ کو وہ مقام اور وہ آپ کو تفقہ دلا رہی ہوتی ہے. صرف آپ کا تحقیق پڑھنا لکھنا اور یہ چیزیں نہیں ہیں, کورس کرنا نہیں ہے, یہ دنیا ہی اور ہے. تو اس حساب سے آپ ہمیں بتائیں آپ کیا کرنے آ رہے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو وہ چیز کتنے سالوں میں مل جائے گی. اگر آپ بھی نہایت کے لیے آ رہے ہیں اور ہے بھی نہایت, ٹھیک نا, یعنی بھی نہایت سے مراد جس کی ہم زندگی کے ذریعے حد نہیں لگا سکتے, حد ہم گن نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, ہم شمار نہیں کر سکتے, ہم درک بھی نہیں کر سکتے ان سب چیزوں کو, وہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر ادھر سے آپ کو زندگی بھی بے نہایت دینی ہے, جتنی آپ کی سانسیں ہیں, جتنی آپ کی زندگی ہے, جتنی آپ کی استطاعت ہے, آپ کو وہ دینا ہے. وہ تو پھر نیت المومن خیر من عمل ہی, نیت آپ کی بلند ہے, عمل نہیں کر سکے تو پھر بھی آخرت پہ تو نہیں. اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں, ابھی آخرت نہیں گیا, ابھی مرے نہیں ہیں. ایک بندہ آتا ہے کہ میں نے بے انتہا علم حاصل کرنا ہے, اپنے درجات بلند کرنے, لیکن اس کی زندگی کی تو انتہا ہے, انتہا تو اس کی ختم ہو جائے گی. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کی نیت ہے, یہ جو مقصد ہے, پھر بھی آپ کو فائدہ دے گا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ میں آیا ہوں حوضے میں, بہت اچھی نیت سے آیا, میں سال بعد حوضے میں آنے کے بعد محروم ہو گیا, تو مجھے آخرت میں اتنا مقام ملے گا جتنا میں زندہ رہتا اپنی نیت کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا, یہ بات مسلم ہے, یہ مسلم ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, ہم ابھی اس میں نہیں. ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے دنیا میں. یہ جو اخروی مقام ہے وہ ابھی مل رہا ہے, یہ بھی ایک مقدمہ ہے. یہ مرنے کے بعد ملے گا والا نہیں ہے, ابھی سے مل رہا ہے. عوام کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں صلوات پڑھ دیجیے, آپ بھی پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم کہتے ہیں ابھی فرشتوں نے اینٹیں لگا دی جنت میں, ابھی آپ کا گھر بنا ہے, بن چکا ہے, ہاں بن چکا ہے ابھی. یہ آپ نے ابھی اینٹیں دی, اس نے ابھی لگا دی, ابھی ہو رہا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہاں آپ سے جو آپ واسطہ درفیز ہوں, تعبیرات جو بھی آپ کریں, وہ بھی نہایت ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو بھی یہاں سے بھی نہایت سے مراد اپنی ساری زندگی وقف کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی ساری زندگی دینا پڑے گی ساری. بھائی بے نہایت کے مقابلے میں آپ کو اپنا سارا تو دینا ہے, سب کچھ تو دینا پڑے.
جب آپ سب دیں گے تو یہ پھر بھی محدود ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر فضل الہی آ جائے گا، اور اس محدود سے آپ کو وہ لامحدود مل جائے گا۔ یعنی ہم جس طرح حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنی زیادہ علمی تحقیقی کام کیسے کر لیے، کہ اگر کوئی پڑھنے بھی بیٹھے فقط ان فقہا کے اور علماء کی علمی تحقیق کام کو، تو شاید ان کی زندگی بھی تھوڑی ہو جتنی اس نے مختصر زندگی میں کر لی۔ یہ بھی اگین یہ وہ ٹینجیبل چیزیں ہیں، قابل حس چیزیں ہیں، جو آثار ہم لوگ درک کر سکتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ ابھی جو درک نہیں کر سکتے وہ نہیں ہے، الگ دنیا، وہ الگ دنیا ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک بات اور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دنیا میں جتنی اچھائی ہے، کفار بھی جو اچھائیاں کر رہے ہیں وہ سب بھی انہی علماء فقہا کی فیض سے ہے۔ یہ دنیا رہنے کے قابل ہے ابھی تک، یہ ان کا فیض ہے۔ یہ بالکل روایات میں موجود ہیں اشارے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہی، اور یہ در حقیقت وہی ائمہ کا فیض ہے جو ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ نمازی ہے، اس کے جب فیض کی بات ذکر ہوئی ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ کتنا عطا کر رہا ہے اس معاشرے کو، تو ظاہری بات ہے جو فقیہ ہے اس کی وجہ سے ہم ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ ٹینجیبل نہیں ہے، وہ کتاب میں نہیں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو محسوسات میں قلم بند ہوا ہے اس پہ ہم حیران ہیں، اس پہ حیران ہے، تو جو ابھی ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ بہت اللہ، بس آخری سوال پہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ استاد مرحوم شیخ محسن نجفی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں چاہوں گا کہ آج آپ اس جملے کی شرح ہمارے سامنے رکھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نظام ہے اجتہادی ہے، یہ نظام آپ کو بہت دور لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن ہم خود اجتہادی نہیں ہیں، ہم خود فقیہ نہیں بننا چاہتے۔ اس وقت جتنے بھی پاکستانی طلاب یا ہندوستانی طلاب ہیں، برصغیر کے ہم طلاب کی بات کریں، اگر آپ اہداف ان سے پوچھیں تو فقاہت اور فقیہ بننے کے ہدف یعنی ہمیں نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ تو ہمارے مزاجوں میں یہ چیز کیوں آ گئی کہ ہم فقط مبلغ خطیب تک رہ گئے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ بڑے فقیہ بنیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ہم آج تک وہ اجتہادی نظام والے اور فقاہتی نظام والے کیوں نہیں بن سکے؟ اس کی وجوہات میں جائیں گے تو شاید بہت کچھ کہنا پڑے، ابھی اس موڈ میں نہیں ہوں۔ کچھ ایسا کہیں کہ یہ جوش تو پیدا ہو جائے۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، بہت کچھ کہنا پڑے، وہ کہنے کے موڈ میں نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اجتہاد تھا نہیں تھا، وہاں فقہا نے، محققین نے بڑے کام کیے نہیں کیے۔ جو ہم الطاف الہی کی بات کر رہے ہیں، جس سے ایک تمام خلائق کو فیض ملتا ہے، وہ ہوا نہیں ہوا ہمارے علاقوں میں بھی ہوا ہے، ٹھیک۔ اب اس سے آ جاتے ہیں ابھی کی صورتحال میں کہ ابھی ہم کیوں اس سے پھر محروم ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ ہماری ابتدائی تعلیم میں ہماری غلط رہنمائی ہے۔ ایک دینی طالب علم ایک مدرسے میں آتا ہے، مدارس میں آتا ہے، اس کی ابتدائی دینی تعلیم کے 4-5 سال وہاں ہوتا ہے جہاں یہ جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں ان کا بہت کم جھلک وہاں انہوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھی ہوتی، یعنی ہم کسی کی بات ہوتے ہیں تقرب الہی، عشق اور محبت کی باتیں، یہ تو نہیں سنی ہوتی، یعنی اپنے ابتدائی دور میں، یا پھر سنی ہوں گی سمجھ نہیں آتی ہوں گی، وہ اس طرح یعنی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدف زندگی کا نہیں بن پاتا ہے، اور اصل اس وقت بن رہا ہوتا ہے۔ بعد میں آ کے ادھر ادھر جو چیزیں سن رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ کے تحت شعور میں ایک چیزیں ترجیحات بنی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یا یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ ساری چیزیں یہ ایک حاجب نفسی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ایسے یقین پہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، میں ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا، یا بہت دیر سے سنتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو مجھے مقدمات جس طرح لے کے آنے تھے اس طرح میں لے کے نہیں آ سکا، وہ میرا تقوی نہیں ہے، وہ خاندان نہیں ہے نیک۔ ہاں ابھی بہت سے میں نے کہا بہت سی چیزیں ان کو میں نہیں بولنا چاہتا، پہلی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں میں نے کہا وہ بہت سی چیزیں وہ میں نہیں بولنا چاہتا۔ اچھا، اس کی وجہ سے اچھا ایک بات اور میں بتاتا ہوں
یہ وجہ ہوتی کوئی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور رٹا سسٹم سے نکلتے ہیں، وہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں انوویشن زیادہ ہوتی ہے. ان کی ابتدائی تعلیم تو بہت کمزور ہے. انہوں تو اس طرح کی تعلیم جو یورپ امریکہ کے اسکول کہاں ہیں اور ہمارے دیہاتوں کے اسکول کہاں ہیں، ان کے ٹیچر کہاں اور ان کے ٹیچر کہاں، ٹھیک ہے نا، وہ فیسلٹیز یہ سب. اس کے باوجود یہ وہاں پہنچ کے کیوں اتنی چیزیں کر پاتے ہیں. اور آپ اگر رینکنگ میں دیکھیں دنیا کی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں جس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے ان کو رینکنگ میں اوپر درجہ ملتا ہے. ان کے یعنی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے کتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اذہان، مختلف صلاحیتیں، مختلف کلچر سے لوگ، مختلف بیک گراؤنڈ سے ڈائیورسٹی یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو علم کی ترقی کے لیے میں کہتا ہوں یہ علم کی ترقی کے لیے یہ جو ان کو ڈائیورسٹی اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ چاہیے ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سارے اٹارٹ کے اسکول کے بچے اور تھرڈ ورلڈ کے بچے. یہ وہاں جا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ پھر پورا وہاں بھی ایک نظام ہے، مافیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، سسٹم ہے، وہ میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا، نہ اس کے ڈیٹیل میں ابھی جانا چاہتا. یہاں بھی ہمارے بچے کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کوئی خاص شرائط چاہیے، بچپن سے ایسا دودھ چاہیے، ایسا ماحول چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، تب جا کے ہوتا ہے. جبکہ ایسی کوئی سرے سے بات نہیں ہے. ان کی تاثیر کا میں انکار نہیں کرتا، ظاہری خوف بٹھایا گیا ہے. نہیں یہ کہہ رہا ہوں، ان کی تاثیر کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں. وضعی تاثیر کا، ہاں وضعی تاثیر تو ہے ہی نہیں. اچھا نہیں ہے، ہاں وہ نہ کہ ہے، لیکن جو اس طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے رکاوٹ نہیں، اس کے لیے یہ وضعی تاثیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کو جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے نا. اس سے اگر سمجھ میں آ گیا تو میری ساری باتیں منتقل ہو گئی. الہی جو ہے وہ جب تبدیل ہو جاتی ہے، وہی کہہ رہا ہوں، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وضعی تاثیرات ہیں یہ تبدیل ہو سکتی ہیں، اور وہ اگر چاہے اسے اگر راضی کر لو تو وہ آپ تبدیل کر سکتا ہے. اور ایسی تبدیلی کہ وہ بری کی جگہ پہ اچھائی جو ہے وہ لکھتی جائے گی، شروع سے بہت اچھا سیئات بالحسنات. تو جب یہ تبدیلی کا عنصر موجود ہے ہمارے پاس کیمیکل، تو اس میں گھبراہٹ کی کیا ضرورت؟ اس لیے یہ چیزیں نہیں سمجھائی جاتی، ہمارے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا جاتا. وہ اس کی وجہ سے ایک مایوسی ان کے اندر ہوتی ہے، اس طرح تو نہیں آتا. ہاں کیونکہ یہ پچھلا میرا ہے، یہ سیئات ہیں. سیئات سے مراد اس طرح تابناک ماضی نہیں ہے کہ ان سیئات کے ساتھ میں یہ مقام حاصل کروں، یہ میرے ممکن مایوسی آ گئی. اللہ کی رحمت سے ایک طرح سے بھروسہ اٹھ گیا. ہاں دیکھیں یہ نظام پہ پوری طرح یقین نہ ہونا ہے. یہ ادھر ہم پہلے کہا تھا کہ یہ صرف آپ کی محنت نہیں ہے، صرف کے ساتھ کہا تھا لوگ. جی بالکل، صرف کتنا کتاب پڑھا ہے نہیں ہے، ادھر اور بہت سے فیکٹرز ہیں جس نے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی قسمت بدلتی ہے، لوگوں کو مقامات ملتے ہیں، اور یہ مقامات بھی پھر بالکل الگ دنیا ہی الگ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی کمی ہے. اور اسے جو یہاں مثلا عتبات میں رہنے والے یا ایران عراق کہہ لیجیے، یہ باقی شہر، ان کے بچوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، اپنے گھروں میں دیکھا ہوتا ہے، جو شخصیات ہیں ان کو دیکھا ہوتا ہے. میں ایک اور مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کرکٹ میں اچھے ہیں، آپ کے پاس اچھے کرکٹر نکلتے ہیں. آپ فٹ بال میں اچھے نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھے فٹ بالر نہیں نکلتے. کیا فرق ہے؟ کیونکہ معلوم ہے اس نے کرکٹ کھیل کے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے نکل گیا آگے. نہیں، یہ بچہ آگے بھی نکل گیا، اور وہ جو تھوڑا سا آگے آتا ہے وہ ورلڈ کلاس لوگوں کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ بھی میرے جیسے ہی ہے نا، اس کو بھی میں آؤٹ کر لیتا ہوں، اس کو بھی میں چھکا مار لیتا ہوں، ختم ہوگی بات. اس کا کانفیڈنس لیول ادھر آ جاتا ہے. جبکہ فٹ بال میں ایسا نہیں ہوتا ہے نا. وہ اس کو دیکھ کے ہی اس کی کام پہ ٹانگنے لگتی ہے، جو اس نے نام سنا ہوتا ہے فلان ہوتا ہے، پریکٹس میں تو اس کے ساتھ موقع نہیں ملا ہوتا. تو یہاں ادھر ان کو پریکٹس ایران عراق میں ہے کہ وہ پریکٹس کا موقع ملا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ بشر ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم بھی ان سے جیت جاتے ہیں، یہ استدلال انہوں نے کیا، یہ استدلال ہم نے کیا، یہ تو ہو گیا. وہاں ہم لوگ اس چیز سے دور ہے. ایک دوسرا میں آج بیٹھا تھا طلاب کے ساتھ، ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ایک احترام کا فیکٹر ہے
جو کہ احترام نہیں ہے، ہم اسے احترام کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، جو کہہ رہا ہے سب صحیح کہہ رہا ہے. سب صحیح ہے. اور اگر آپ کچھ اختلاف کر دیں گے، آپ اختلاف کر نہیں سکتے. ہاں. اگر اختلاف کریں گے تو بے احترامی. بے احترامی کہ اتنا بڑا آپ کو اپنے آپ کو سمجھ لیا. ہاں. اس سے بہتر حالانکہ سید خوئی کے سارے جو شاگرد ہیں وہ سید خوئی علیہ رحمت سے اختلاف ہی رکھتے ہیں. ٹھیک، یہ کہہ رہے ہیں یہ بے احترامی نہیں ہوتی. ایک استاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی احترام نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسا شاگرد پیدا کیا ہو جو اس سے آگے نکل جائے. جو اس سے آگے نکل جائے، یہ اس کے لیے اس کا سب سے بڑا احترام ہے. یہ پھر فرق آ گیا نا دنیاوی جو مروجہ تعلیم اور اس تعلیم. نہیں ادھر بھی یہی ہے. اچھا، وہاں بھی یہی ہے. میں کوئی استاد کہہ رہا ہوں، اگر استاد بھی استاد حقیقی مانا، ہاں استاد حقیقی مانا، میں وہ تنخواہ لینے والی کی بات نہیں. کوئی بھی استاد، اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا شاگرد اس سے آگے نکل. میں ویسے ہی اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہوئے یہ باتیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا استاد وہ ہے، اس کا معمولاً جواب نہیں ملتا مجھے اچھا استاد کون ہوتا. میں کہتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ سب سے اچھا استاد ہے. یہ ہمارے حوضوں میں بھی مشکل ہے. آپ بھی استاد ہیں، آپ کو بھی یہ کہہ دوں میں. تو ہاں اس طرح کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر استاد تیاری کر کے نہیں پڑھاتے ہوں گے نا درس؟ نہیں، وہ ابھی آگے سمجھے تو ٹھیک. استاد وہ ہوتا ہے جس کے اسٹوڈنٹ کہیں کہ یہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے. اچھا بھائی تمہیں پھر کیسے آ گیا جب تمہارے استاد کو نہیں آتا؟ تم کیا ہو؟ ہم بہترین اسٹوڈنٹ سمجھا اسی سے، ہمیں سب کچھ آتا ہے. پھر اس کو نہیں آتا، تمہیں آتا ہے، کیسے ہو گیا؟ ہم نے خود سیکھا ہے. اچھا، اپنی صلاحیت میں نے خود اپنی صلاحیت سے سیکھا. ہوتا کیا ہے، وہ اتنا نیچرل وے میں سکھاتا ہے کہ ان کے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں آتا اور انہیں لگتا یہ ہے کہ یہ تو ہم نے خود سیکھ لیا. میں کہتا ہوں نیچر بہت بڑا استاد ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی استادی نہیں جتاتا اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے نیچر سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، میں نے خود سیکھی. بہت اعلیٰ ہے نا. یہ استاد ہوتا ہے. یہ استاد ہوتا ہے جو استادی فیل ہی نہ کرے. ہاں ہمارے ہاں تھوڑا سا برعکس ہے. میں اتنا کوئی کولمبا بولوں تو اگلے کو پتا تو چلے نا میں استاد ہوں. اگر کسی کو پتا چلیے تو استاد ہے تو وہ استاد ہی نہیں ہے. یہ استاد ہے جو اپنے آپ کو فنا کرتے، ختم کرتے اور شاگرد کو یہ فیلنگ دے کہ یہ سب تو میں نے خود سے سیکھا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کہتا نہیں ہے وہ زبان سے، لیکن ایسا اگر ہے تو یہ بہترین استاد ہے. یا میں کہوں یہ صرف یہی استاد ہے. اس استاد کا سارا فخر کیا ہے؟ میرا بیٹا، میرا شاگرد مجھ سے آگے نکل گیا، تب میں حقیقی استاد ہوں نا. میں کسی کو آگے چلا سکوں تو میں حقیقی استاد ہوں. میں اگر کسی کو آگے نہ چلا سکوں تو میں حقیقی استاد نہیں. اور ایک اور چیز میں کہتا ہوں، ابھی استاد اس کی بات آئی، میں کہتا ہوں شاگرد لائق نالائق نہیں ہوتا، استاد لائق نالائق ہوتا ہے. پھر اس میں کہانی ہے. ابھی چلیں، بر صغیر کا طالب علم خود کو فقیہ کیوں نہیں بننے کے اوپر تیار؟ پہلا فیکٹر آپ نے یہ ہمارے سامنے رکھا کہ ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، وہ مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایک احترام کا رشتہ بن چکا ہے جو حقیقت میں احترام نہیں ہے، کہ ہم نے جو ہے وہ اختلاف تحقیق نہیں پیش کرنی. یہ دو اسباب ہو گئے. مزید آپ اس کے اوپر کیا بتانا چاہیں گے تاکہ یہ چیزیں طالب علم ختم کریں اور ایک بڑا سوچیں؟ تو صحیح کہتے ہیں کہ جو بڑا سوچتا نہیں ہے وہ بڑا کر بھی نہیں سکتا. تو بڑا سوچنا فقط خطابت کی حد تک سوچا جا رہا ہے، ایک تعلیف کی حد تک سوچا جا رہا ہے، اتنا بڑا سوچ ہی نہیں جا رہا. تو کم از کم کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں کہ جو طالب علم ہمیں سن رہے ہیں یا جو بندہ حقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کے اندر بھی یہ جوش پیدا ہو کہ وہ اتنا بڑا سوچنے تو لگ جائے. وہ جواب آپ نے دے دیا نا کہ وہ بڑا سوچے، ہمت بڑی کرے. نیت تو باندھے، ہمت ٹھیک ہے نا. بعض لوگ نیت باندھتے ہیں بغیر ہمت کے، وہ نیت ہی نہیں ہوتی. وہ نیت ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں میں نے تو نیت کی ہے. ٹھیک ہے نا. نیت بغیر ہمت کی نہیں ہوتی، ہمت بلند ہونی چاہیے. پھر جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آپ اپنے ظواہر کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ اسباب کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو تعلیم میں لے جائیں یا تعلیم کے بعد جو آپ معاشرے میں کام کرتے ہیں ان کو لے جائیں. کوئی بھی کام اسباب سے نہیں ہوتا ہے. سب سے آخر میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اسباب ہوتے ہیں. اسباب بھی شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے. پیسے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہے. بھائی پیسے چاہیے ہی نہیں ہوتے کام کے لیے.
یہ میں کوشش کرتا ہوں طالب علموں کو یہ سمجھانے کی، لیکن مجھے پتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، پیسے تو جو سب سے آخر میں چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسے، یا پیسے سرے سے چاہیے ہی نہیں ہوتے ہیں. ان چیزوں میں آپ کو جو چاہیے وہ نظر لطف الہی چاہیے. آپ جاتے ہیں نا حرم کہ آپ اجازت مانگتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر میں اہل نہیں ہوں تو آپ اہل، تو آپ نے جس سے لینا ادھر نگاہ کرو اور پھر کہو ہو سکتا ہے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، وہ اہل ہے یا نہیں ہے، مجھے فقاہت دے دے وہ اہل ہے. میں تو ختم، ساری باتیں ساری ختم ہو گئی. میری ہمت بلند کیسے نہیں ہو رہی؟ اگر میری ہمت پھر بھی بلند نہیں ہو رہی ہے، اگر میں پھر بھی مایوس ہوں تو پھر وہ مایوسی والی بات ہے، پھر وہ کفر والی بات ہے. الیأس من روح اللہ، گناہ کبیرہ میں سے فقہاء نے شمار کی. وہی یاس بھی، اور خدا نہیں دے سکتا، یا امیر المومنین آپ کو یہ مقام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ما تحت الاسباب مدد کرتا ہے. یعنی ما فوق الاسباب ہم جانے نہیں چاہتے. بہت اللہ بہت عمدہ، ہم نے بہت استفادہ کیا. سوالات باقی ہیں بہت زیادہ انشاءاللہ، تو ابھی ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں یہاں پہ. سلامت رہیں. اور انشاءاللہ ناظرین کی چیز مفید ہوگی. میں چاہوں گا کہ آخر پہ جو آپ نے اپنی علمی ترقی کے اندر یہ جو نظام چلایا، آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ہدف آپ لے کر نکلے تھے کیا اس تک پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے، یا ابھی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ عام سے بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم تو کہیں نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچنے کا کوئی ادعا ہے، نہ وہ ہے. اور یہ علم کی کہتے ہیں انتہا ہوتی ہے کہ جب انسان یہ کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کیا یہ بات ہے؟ نہیں، یہ والی بات نہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. چونکہ آخر میں یہ بات واضح نہیں ہوگی، اس لیے زیادہ نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ پایا جا سکتا ہے وہ، اور جو کچھ کھو دیا ہے، ہم ابھی عمر کے اس حصے میں جہاں ہم کھو چکے ہیں، اب اس حصے میں نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہاں سے بھی نا امیدی والی بات نہیں ہو رہی ہے. ظاہری جو لوگوں کو محسوس جو چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے ادھر کا کیا ہے. وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کتنا اخلاص تھا، نہیں تھا، کوئی چیز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو اس سے فیصلے ہوں گے. اس سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے کہ دنیا میں کیا کیا کہلاتے تھے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کتنا کیا ملا. ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو بہت کچھ آپ نے دے دیا ہو، لیکن اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو اس لیے آپ اس ایج میں ہیں جس ایج میں آپ بہت کچھ آگے حاصل کر سکتے ہیں. اور ایج سے مراد یہ ہے کہ آپ ابھی بارگاہ میں ہیں امیر المومنین کی. ہم ابھی یہاں سے طرد کر دیے گئے ہیں. ہم یہاں سے اب وہ لیاقت ہم میں نہیں ہے کہ ہم یہاں کسب فیض کر سکیں. لیکن فیلڈ میں رہ کر اتنا یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی حاصل کر سکے، اور پھر اس کی کیلکولیشنز اور ہیں. وہ یہ والے چیزیں نہیں ہیں جو آپ ایک طالب علم کو کچھ کہہ سکیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ جب مقام عمل میں آتے ہیں اور وہاں آپ کیا کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، اور اس کا کیا کیا اجر ہے. مثلا ایک آپ سادہ سا مسئلہ بھی کسی آدمی تک پہنچاتے ہیں، اس کا کیا اجر ہے. ایک آدمی کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اس کی کیا اجر ہے. اس کی وہ ایک الگ ابحاث ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا محقق ہو گیا ہو، بہت بڑا علمی مقام حاصل کیا ہو، پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کرے. ایک ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، بہت کچھ حاصل کرے. ایک ہو سکتا ہے بہت کچھ اور کچھ بھی حاصل نہ کرے. یہ مختلف دنیا ہے. تو یہ جو یہاں کی دنیا ہے جو آپ یہاں حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہم یعنی خوش قسمت لوگوں میں سے نہیں تھے. یہاں پر ہمیں اس طرح موقع نہیں ملا. ایک تو ہمارے زمانے میں نجف بند تھا. ایک جو آپ لوگوں کی قسمت اچھی ہے، ہمارے زمانے میں ان صدام کا دور تھا، نجف بند تھا. نجف میں آ کے تحصیل ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہم محروم رہے، اور یہ محرومی کا احساس ہے.
اور شاید آخر تک رہے گا۔ اگرچہ قوم میں حضرت معصومہ کا بڑا فیض تھا، بڑا کرم تھا، سب اپنی جگہ ہے، لیکن امیر المومنین ہے۔ تو کوئی کامیاب طالب علم یا کامیاب شخص سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے کیا پایا، کہاں پہنچے، تو اچھا ہے۔ ایک ناکام سے اور راندہ درگاہ سے یہ بات پوچھی نہیں جاتی ہے کہ تم کہاں پہنچے۔ علم کا سفر تو جیسے آپ نے کہا کہ قبر تک جاری رہتا ہے، تو جس کا سفر جاری ہو ابھی اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے۔ سفر میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، اچھا، اور پھر یہ تھوڑی سی ابحاث دوبارہ وہ پچھلی والی کچھ ویسے دوبارہ کھل جائیں گی، میں ابھی کھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ مثلا میں طالب علموں سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم دنیا بھر گھومتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سے ترقی یافتہ ممالک کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سی سہولتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج تک کسی چیز پہ رش نہیں آیا، صرف ایک چیز پہ رش آتا ہے، جب چند جوان بیٹھ کے مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے۔ کاش یہ وقت پر بہت وہ وقت گزر گیا۔ بالکل یہی احساس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جامعۃ الکوثر میں جاتے ہیں اسلام آباد، اور وہاں طلاب سے ہم کہتے ہیں کہ جو وقت ابھی آپ کو یہاں پہ پرسکون مل رہا ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اور ٹائم ضائع کر رہے ہو، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہے کہ یہ احساس جو بیدار انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا مجھ جیسے طالب علم، باقی طالب علموں کو یہ احساس جلدی ہو اور وہ اپنے وقت کے ایک ایک لمحے سے استفادہ کریں اور اس کو ضائع نہ کر سکے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو موفق اور مؤید فرمائے۔ ہم سب اسی منزل کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو موفق اور مؤید فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علم دین عشق والوں کی راہ ہے، محبت والوں کی راہ ہے، یہ وہ تقرب الہی کی راہ ہے کہ اس میں ایک بڑا حصہ فقط اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ میرا مقام میرے وقت کے امام کی نگاہ میں بلند ہو جائے۔ اس میں بڑا حصہ اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نہ بتلایا جائے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان اس قابل بن جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی فیض، اللہ کی برکات معاشرے کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس منزل کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، جس محبت اور جس عشق کے سفر کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی طالب علم مجھے سن رہے ہیں اور جو اس حوضوی دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں، وہ ذرا سوچیں اس بات کے اوپر کہ کیا وہ اس محبت اور عشق کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں یا وقف نہیں کر سکتے، اور جو اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں پھر وہ اپنی ہمت کو باندھیں اور ہمت کو باندھ کے اپنے وقت کے امام کی نگاہ میں بلند سے بلند ہو جائیں، اور جو اپنے امام کی نگاہ کا بلند مرتبہ پا لیتا ہے وہ پھر اللہ کے ہاں تقرب الہی کی اس منزل پہ جا پہنچتا ہے کہ جو اس کی زندگی کو ایسا سکون عطا کرتی ہے کہ دنیا والے اسے غریب اور فقیر کہتے ہیں لیکن وہ سب سے بڑا امیر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔